السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں کوئین آف ہیپینس بائی دا سیکرٹ کلر پارٹ 22۔ کچھ دیر بعد جب وہ ہوٹل سے نکلتی ہوئی نظر آئی تو کالے رنگ کی جینس ٹاپ پر گہرے نیلے رنگ کا اسٹالر رکھا ہوا تھا، دائیں کندھے پر اسٹرپ والا بیگ ڈالا ہوا تھا اور بائیں ہاتھ میں DSLR تھا۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر اس نے ڈرائیور کو بتایا کہ کہاں جانا ہے اور عاشی کو کال ملائی۔ وہ جانتی تھی کیا کر رہی ہے، لیکن اسے واقعی ضروری کام تھا۔ ہاں عاشی، میں کچھ دیر کے لیے اوریکودوسکائے واک پر جا رہی ہوں، تمہیں تصویریں بھیجوں گی، مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آرام سے جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے، عاشی کی فکر مند سی آواز آئی۔ اوئے ہوئے، بڑی فکریں لگ گئی ہیں، نور نے اسے چھیڑا۔ بکو مت، 10 دن کے لیے دوسرے شہر گئی ہو، ایسا لگتا ہے پاکستان چلی گئی ہو۔ عاشی اداس ہوئی۔ کچھ دیر اس سے بات کرنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ بوسان کا اپنا ایک نام جو اسے اپنے لوگوں نے دیا ہے، وہ ڈائنامک بوسان کہلاتا ہے۔ یہ جنوبی کوریا کی سب سے بڑی بندرگاہوں کا مرکز ہے اور ملک کی اکانومی میں بوسان کے ذریعے ہونے والی سمندری تجارت کا بڑا ہاتھ ہے۔ بوسان کو دنیا سٹی آف بیچز کے نام سے جانتی ہے۔ یہاں چھوٹے بڑے کئی طرح کے جزیرہ نما حاصل ہے۔ بوسان کوریا کو دنیا کے سمندروں سے ملاتا ہے۔ یہاں کے مچھلی بازار پوری دنیا میں مشہور ہے اور کوریا میں سب سے زیادہ مچھلیاں بھی بوسان میں ہی پائی جاتی ہے۔ سمندری ہواؤں کی وجہ سے یہاں اکثر اوقات بارش رہتی ہے، لیکن درجہ حرارت سیول کی نسبت زیادہ گرم رہتا ہے۔ باہر موسم پہلے سے ہی خراب تھا، لیکن اب بارش شروع ہو چکی تھی۔ اللہ، میں تو چھتری بھی نہیں لائی اور بڑبڑا کر رہ گئی۔ بارش کی وجہ سے تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ یوگدو میں موجود تھی۔ ہلکی ہلکی بارش ابھی بھی ہو رہی تھی۔ آپ 1 گھنٹے تک کہیں جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، مجھے یہاں 1 گھنٹہ لگے گا۔ اپنا بیگ واپس کندھے پر ڈالتی، کیمرہ ہاتھ میں تھامتی وہ باہر نکل گئی۔ تھوڑا سا چلنے کے بعد ایک کیفے نظر میں آیا تو وہ وہاں سے کافی لینے چلی گئی۔ DSLR کا بیگ اس نے گردن میں ڈال لیا تھا۔ واپس باہر آئی تو بادلوں کی اوٹ سے سورج بھی اپنی کرنیں دکھانے لگا۔ وہ بے اختیار آسمان کی جانب دیکھنے لگی۔ ہلکی ہلکی بوندیں ابھی بھی تڑپ پڑ رہی تھی۔ اللہ کتنا مہربان ہے۔ وہ اسکائی واک کی طرف چلی گئی، جہاں سمندر کے اوپر 15 میٹر کی اونچائی پر یو شیپ کا گلاس فلور بنا ہوا تھا۔ وہاں سے سمندر بہت خوبصورت نظر آتا تھا۔ اس نے گلاس فلور پر پاؤں رکھنے سے پہلے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ وہ آیا یا نہیں، لیکن اسے مایوسی ہوئی۔ اسے یقین تھا عاشی نے اسے ضرور بتایا ہوگا۔ تو کیا وہ ناراض تھا؟ بوسان میں ہلکی پھلکی سی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، لیکن اسے یقین تھا بارش نہیں ہوگی۔ سارے گھر میں خاموشی تھی، سوائے لاؤنج کے ساتھ موجود کمرے کے، جہاں سے پرنٹنگ مشین کے چلنے کی مدھم سی آواز آ رہی تھی۔ کالی جینس پر گول گلے والی کالے رنگ کی شرٹ پہنے وہ اپنے ضروری ڈاکیومنٹس کے پرنٹس نکال رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ نہایت سنجیدگی سے پیپرز دیکھتے ہوئے وہ چونکا، لیکن فون بائیں ہاتھ میں پکڑ کر بغیر دیکھے کال اٹھائی اور فون کان سے لگایا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کا سر کھانے کے لیے دوسری طرف کون ہوگا۔ آیان سنو، نور الفجر اوریکودو جا رہی ہے، تم بھی وہاں جاؤ، وہ اکیلی ہے، پلیز اس کا خیال رکھنا۔ عاشی کی پرجوش سی آواز اسپیکر پر ابھری۔ وہ کوئی چھوٹی بچی ہے جو میں اس کی نینی بنوں؟ وہ اپنا خیال خود رکھ سکتی ہے عاشی، بار بار اس کی لوکیشن بتا کر سر نہ کھاؤ، وہ لیے دیے انداز میں بولا، ورنہ کچھ دیر پہلے جب اسے معلوم ہوا تو اس نے خود ہی نور کو میسج کر دیا تھا۔ وہ ہماری دوست ہے آیان، اس کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ وہ بوسان پہلی مرتبہ گئی ہے، اسے کسی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ عاشی بھی اس کی غیرت کو للکار کر کہہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، دیکھ لوں گا۔ اور کچھ؟ تمہیں پتہ ہے تم تھوڑے بہت اچھے ہو۔ عاشی نے مکھن لگایا۔ شکریہ۔ اور کچھ؟ وہ فون رکھنے لگا تھا۔ وہ تمہاری وجہ سے اداس بھی ہے۔ عاشی کی آواز اب آہستہ سے آئی۔ آیان کے ہاتھ تھم سے گئے۔ وہ چند لمحے ایسے ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ میں فجر سے معافی مانگ لوں گا۔ اور کچھ؟ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ تم بہت اچھے ہو آیان، جلدی جانا، عاشی نے کہہ کر جلدی سے فون بند کر دیا اور وہ مزید کچھ نہ کہہ سکا۔ وہ تمہاری وجہ سے اداس بھی ہے۔ وہ گہرا سانس لے کر سامنے کھلے پیپرز کو دیکھتا رہا۔ اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ نور الفجر بوسان میں ہے اور وہ ڈاکٹر بھی ہے۔ یا اللہ، اس سے بہترین مدد کیا ہو سکتی ہے؟ اگر وہ نہ مانی تو؟ دیکھ لیتے ہیں۔ پرنٹنگ مشین بند کر کے پیپرز اکٹھے کرنے کے بعد وہ اوپر کی طرف چل دیا۔ چند منٹوں بعد واپس آیا تو اس کے گیٹ اپ میں کالے رنگ کی جیکٹ کا اضافہ ہوا تھا۔ گھر سے باہر نکلنے سے پہلے اس نے اپنی اور جنگنگ کی چھتریاں ساتھ رکھ لی۔ اسے نور الفجر کی مدد درکار تھی اور اسے یقین تھا وہ اسے منا لے گا۔
اتنی بارش میں تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ بارش پھر سے شروع ہو چکی تھی اور اس کے سامنے چھتری کی گئی تھی۔ نور نے چونک کر ساتھ کھڑے وجود پر نظر ڈالی تو ساری یاسیت ایک لمحے میں اڑن چھو ہو گئی۔ وہ سنجیدہ تھا لیکن باروب لگتا تھا۔ شیو ہلکی سی بڑی ہوئی تھی، کالی جینس اور جیکٹ میں وہ اچھا لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر نور الفجر نے بمشکل بے ساختہ مڑانے والی مسکراہٹ روکی۔ آشی نے اسے بتا دیا تھا اور وہ آ گیا تھا، مطلب وہ ناراض نہیں تھا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا۔ تم یہاں؟ میرا مطلب تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں ہوں؟ میں ضروری بات کرنا چاہتا تھا۔ اب وہ آشی کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اسی لیے اس کا نام نہیں لیا۔ نور نے اسے دیکھا اور پھر اپنے قدموں کی جانب جس کے نیچے سمندر نظر آ رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر آیان کو دیکھا۔ اسے بلندی سے کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں لگتا تھا۔ ہاں بالکل وہ نہیں ڈرتی تھی، وہ آرام سے یہاں کھڑے ہو کر بات کر سکتی تھی۔ اسپیک اپ، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ آیان نے اس کی جانب دیکھا تو وہ سامنے دیکھنے لگی، پھر یاد آیا کہ اس کے پاس چھتری ہے اور وہ اسے کھولنے لگی۔ اس دن میں نے تمہارے ساتھ کافی مس بہیو کیا، میں اس سب کی معافی چاہتا ہوں۔ اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑے اور وہ بے یقینی سے آیان کو دیکھنے لگی۔ چھتری اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ہوا میں اڑنے لگی لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ کیا کہا تم نے؟ وہ آیان کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے چھتری ہاتھ سے نکل جانا تک محسوس نہیں ہوا۔ جو چیز محسوس ہوئی وہ آیان کے لہجے کی شرمندگی تھی۔ وہ چھتری کو حیرت سے اڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ تم نے چھتری چھوڑ دی؟ وہ ساری ضروری باتیں بھول کر کہہ رہا تھا۔ اوہ سوری، ایک نظر ہوا کے سنگ اڑتی ہوئی چھتری پر ڈالے، اس نے کہا اور دوسرے ہی لمحے واپس کام کی بات پر آئی۔ تم معافی مانگ رہے تھے نا؟ آیان مدھم سا مسکرایا۔ اس نے اپنے سر پر تانی ہوئی چھتری نور الفجر کی طرف کر دی تاکہ وہ ہلکی ہلکی بارش سے بھی بچی رہے۔ نور نے شکریہ کہتی نظروں سے اسے دیکھا اور وہ چھتری بھی لے لی۔ کیفے میں بیٹھ کر بات کرے؟ آیان نے جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر پوچھا۔ وہ سر ہلا کر واپسی کے لیے چلتی اور وہ بھی اس کی تقلید میں واپس ہو لیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں وہاں موجود چھوٹے سے کیفے میں آمنے سامنے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ نور کی نظریں گلاس وال کے باہر کے منظر پر تھی۔ وہ آیان سے شہریار کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی مگر اب پہلے آیان کی بات سننا بھی چاہتی تھی۔ آیان نے گلا کھنکار کر اس سے اپنی جانب متوجہ کیا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اس نے چنبے سے پوچھا۔ تمہیں پاکستان سے محبت ہے رائٹ؟ وہ آہستہ آہستہ اپنے مدعے پر آ رہا تھا۔ ہاں ہے، اس نے ناسمجھی سے جواب دیا۔ مجھے ایک مشن میں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں یہاں تمہارے علاوہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ کیا تم میری مدد کرو گی؟ کس قسم کی مدد؟ پاکستان کے ایک اہم راز کی حفاظت کرنی ہے، اس لیے مجھے کسی ڈیرنگ پاکستانی کی ضرورت ہے۔ تم سے بہتر آپشن کوئی نہیں ہے۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ نور نے مشکوک انداز میں سوال کیا۔ آیان نے جیکٹ کی جیب سے ایک لمبی سی ڈبی نکالی جیسے اس کے اندر کوئی نیکلس یا بریسلیٹ ہو اور اسے نور کے سامنے کیا۔ وہ ڈبی بہت اچھی طرح پیک تھی۔ میں تمہیں سب سمجھاؤں گا، بس یہ کیس اپنے پاس میری امانت سمجھ کر رکھو اور کسی سے اس کا ذکر مت کرنا۔ میں اگلی ملاقات پر تمہیں سب صاف صاف بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے کچھ انتظام کرنے ہیں تاکہ تم آرمی کیمپ میں آ سکو۔ وہ جلدی سے کہہ رہا تھا۔ میرا آرمی کیمپ میں کیا کام؟ صرف تم نہیں، تمہاری ساری ٹیم۔ کتنے ڈاکٹرز آئے ہیں؟ وہ ٹیبل پر آگے کو جھک کر آہستگی سے پوچھ رہا تھا۔ 20۔ کیا اسپیشلسٹ ہے؟ اس کی آنکھوں میں تفکر کی گہری لہریں تھیں۔ غالباً ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک ڈاکٹر ٹیم کا حصہ ہے۔ وہ اس کے سوالوں سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر ڈاکٹر فجر تیار رہنا۔ کس چیز کے لیے؟ اس نے فوراً پوچھا۔ میری اسٹوڈنٹ بننے کے لیے، وہ چمک کر بولا۔ تم نے کوئی سستی شراب تو نہیں پی لی؟ وہ اس کی عجیب بات پر طنز کیے بغیر نہیں رہ سکی۔ نہیں تو میں مہنگی والی بھی افورڈ کر سکتا ہوں، وہ ہنس کر بولا۔ نور نے اب کوئی رد عمل نہیں دیا۔ کچھ کہو گی نہیں؟ بارش رک گئی ہے، تم جا سکتے ہو۔ ساری بات کر لینے کے بعد وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ فجر، ہم اچھے دوست ہیں، تم اپنے پرابلمز مجھے بتا سکتی ہو۔ آیان، میں نے سیکھ لیا عورت مرد کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ ایسا تم کہہ رہی ہو؟ نہیں، مجھے کوئی کنٹرول کر رہا ہے اور اس کے کہنے پر میں نے ایسا کہا۔ وہ خفگی سے بولی۔ ہم اچھے دوست ہیں اور رہیں گے۔ اس دن کے لیے آئی ایم ریئلی سوری فجر، میں واقعی کافی پرسنل ہو گیا تھا۔ خیر میں چلتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک مرتبہ کی ریجیکشن کافی ہوتی ہے کیونکہ اسے بھی عزت نفس پیاری تھی۔ وہ چند سیکنڈ نور کو دیکھتا رہا اور پھر بغیر کچھ کہے آگے بڑھ گیا۔ نور نے اس کی جانب نہیں دیکھا تھا اور نہ اسے جاتے ہوئے دیکھا، لیکن جب وہ چلا گیا تو اس نے بند دروازے کی طرف ضرور دیکھا تھا۔ کیا تھا وہ شخص؟ پاس ہوتا تو سب ٹھیک لگتا اور جب چلا جاتا تو سب ادھورا سا لگنے لگتا۔
اس کی نظر آیان کی کرسی کے ساتھ رکھی چھتری پر پڑی۔ وہ فوراً اٹھی تاکہ اسے واپس دے سکے، لیکن آدھے راستے میں رک گئی۔ وہ اسے بعد میں اس کے کیمرے کے ساتھ واپس کر دے گی، کیونکہ اب آیان سے ویسے بھی کوئی واسطہ یا رابطہ نہیں رکھنا تھا۔ وہ مدد کرنے کی ریکویسٹ کرنے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ حکم دینے آیا تھا کہ صرف تم ہی میری مدد کرو گی۔ وہ چونکی تب جب اس کا فون بجا۔ لیزا کی کال آ رہی تھی۔ اوہ، وہ لیٹ ہو رہی تھی، اسی لیے فوراً باہر بھاگی اور فون کان سے لگایا۔ لیزا، میں 10 منٹ تک پہنچ رہی ہوں۔ اس نے خالص پاکستانی جھوٹ بولا، حالانکہ اسے واپس پہنچنے تک 1 گھنٹہ لگ جاتا۔ وہ رکی اور لیزا کی بات غور سے سنی۔ اوہ اچھا، یہ تو اچھا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پھر شام کو ملتے ہیں۔ جیمی، انجوائے۔ وہ سڑک کے کنارے آہستہ آہستہ چلنے لگی، کیونکہ آج کا پلان بارش کے باعث کینسل ہو گیا تھا۔ اب وہ جہاں چاہے جا سکتی تھی۔ اس کے پاس ٹیکسی اور ڈرائیور بھی تھا۔ اسے کہاں جانا چاہیے، اگلے ہی لمحے اس نے جگہ ڈیسائیڈ کر لی۔ وہ بسان کے برج دیکھنے کے لیے نکل پڑی تھی، اور وہاں اتنے زیادہ برج تھے کہ ٹیکسی یا کار کے بغیر ایک دن میں دیکھے نہیں جا سکتے تھے۔ وہ بسان برج ہے نا؟ گاڑی سے باہر سمندر کے اس پار کا منظر دیکھ کر وہ ڈرائیور سے پوچھ رہی تھی۔ کار رکنے کا اس نے اتنا نوٹس نہیں لیا۔ ہاں، اور یہ جس پر ہم جا رہے ہیں یہ یونگدو برج ہے۔ کورین جنگ کے دوران اس پل نے ہمارے لوگوں کا بہت ساتھ دیا تھا۔ لوگ اس پل پر آتے تھے اور اپنے ان پیاروں کو تلاش کرتے تھے جو جنگ میں کھو چکے تھے۔ یہاں کمیونسٹ فوجیں نہیں پہنچ سکی تھی۔ اب وہاں سے برج کھلے گا اور کچھ بحری جہاز گزریں گے، جس کی وجہ سے ہمیں کچھ دیر کے لیے انتظار کرنا ہوگا۔ ڈرائیور اسے بتا رہا تھا اور وہ آگے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ برج کیسے کھلتا ہے، لیکن اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے کسی ماضی کی جنگ کے بارے میں سننے کا شوق نہیں تھا۔ آپ گاڑی کو تھوڑا آگے نہیں کر سکتے؟ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ہر اینگل سے دیکھنے کے باوجود کچھ نظر نہیں آیا تو اس نے ڈرائیور سے کہہ ہی دیا، انہیں یو بیٹی، آگے ٹریفک جام ہے۔ ڈرائیور کے جواب دینے پر مسکرا کر رہ گئی۔ یقیناً اس نے فضول سوال پوچھا تھا۔ اب بارش تیز ہو چکی تھی کہ چھتری بھی بمشکل اسے گیلا ہونے سے بچا پاتی۔ باہر جاتی تو سارے کپڑے گیلے ہو جاتے۔ کیا کرے؟ کیا دوبارہ برج کھلنے کا منظر وہ دیکھ سکے گی؟ شاید نہیں۔ صبر بھی نہیں ہو رہا تھا۔ باہر ہی چلتے ہیں۔ اس نے ڈرائیور سے لاک کھولنے کا کہا اور باہر نکل گئی۔ چھتری نکال کر سر پر تانی۔ خیر ہے، کپڑے گیلے ہونے کے بعد سوکھ بھی جاتے ہیں۔ اس کی کار سائیڈ پر تھی، اسی لیے اس کے بائیں طرف کوئی کار نہیں تھی۔ اس کی طرح اور بھی کئی لوگ گاڑیوں سے نکل کر دیکھ رہے تھے، یعنی وہ اکیلی نہیں ہے جسے برج اوپننگ دیکھنے کا شوق ہے، جس کے بارے میں وہ صرف موویز میں دیکھ رہا تھا۔ لیکن پہلی مرتبہ بارش میں کھڑے ہو کر وہ بے رنگ سا منظر دیکھنا بھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا، کیونکہ اس کی طرح کے اور بھی کئی نمونے وہاں موجود تھے جو انجوائے کر رہے تھے۔ بحری جہاز بھی جلد از جلد اپنے ساحل تک پہنچنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ سمندر کی طوفانی لہروں کی وجہ سے آگے کا سفر نہیں کر سکتے تھے۔ وہ جلد ہی واپس کار میں بیٹھ گئی، اسی لیے بہت زیادہ نہیں بھیگی تھی۔ معذرت خواہ ہوں، آپ کی ٹیکسی میری وجہ سے گیلی ہو رہی ہے۔ اس نے سر کو خم کر کے معذرت کی۔ وہ بوسان برج کی چند تصویریں اتار چکی تو یونگدو برج کھل گیا۔ اس خوبصورت برج پر جلد ہی ساری روشنیاں جل اٹھی تھی، کیونکہ بارش کے باعث اندھیرا ہو رہا تھا۔ میسج کی بیپ بجی اور اس نے فون نکالا۔ ڈاکٹر، برائے مہربانی ایسے کام مت کرو جس سے جلد بیمار پڑ جاؤ اور میری مدد نہ کر سکو۔ وہ حیران ہی رہ گئی۔ ہاں، اسے کیسے پتا؟ وہ میسج گھور کر رہ گئی۔ اپنے کام سے کام رکھو یگنجنگیو آرمی آفیسر، کاٹ کھانے والے انداز میں کہہ کر اس نے فون سائیڈ پر پھینک دیا۔ ہاں، وہ بھی یہیں کہیں ٹریفک میں پھنسا ہوگا اور مجھے دیکھ لیا ہوگا۔ حد ہے یار۔ آہستہ آہستہ بوسان بھی سیول کی طرح جگمگانے لگا۔ سیول کی نسبت بوسان قدرت کے بہت قریب تھا۔ وہاں قدرتی مناظر اور قدرتی ہوا محسوس کی جا سکتی تھی، جس کی ڈیجیٹل کوریا میں قلت تھی۔ بوسان میں بھی آسمان کو چھوتی بلڈنگز تھیں، مگر وہاں موجود گاؤں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ بوسان کے گاؤں کوئی ہمارے دیہاتی علاقوں جیسے نہیں تھے۔ وہ گاؤں اسے کہتے تھے جہاں گھر خوبصورت، چھوٹے اور مختلف رنگوں کے بنے ہوئے ہوں اور ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ یہ سارے گاؤں کسی نہ کسی ساحل کے اطراف میں بنے ہوئے تھے اور بہت دلکش تھے۔ وہ یونگدو برج، بوسان برج اور ہاربر برج کے بعد ایک مقامی سی فوٹو شاپ پر کچھ ہلکا پھلکا کھا کر واپس ہوٹل آ گئی۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور اب وہ سونا چاہتی تھی تاکہ کل صبح فریش ہو سکے۔
لیزا کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اس نے زیادہ دھیان نہیں دیا کیونکہ وہ یقیناً کھانا کھانے جا رہی تھی۔ نور، تم نہیں چلو گی؟ لیزا نے اپنے ہلکے بھورے بالوں پر اسٹریٹنرز چلاتے ہوئے پوچھا۔ کہا۔ اپنا سامان ٹیبل پر رکھنے کے بعد وہ پلٹ کر پوچھ رہی تھی، کسی پاکستانی بزنس مین کی طرف سے ڈنر ہے نیچے ریسٹورنٹ میں؟ ہم سب جا رہے ہیں۔ نور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ واہ، کسی پاکستانی کی جانب سے تو اچھی بات ہے، لیکن میں باہر سے کھانا کھا کر آئی ہوں، بالکل بھوک نہیں ہے۔ میری جانب سے معذرت کر لینا۔ پردے ہٹا کر وہ کرسی پر بیٹھ گئی اور سر سے اسٹالر اتارنے کے بعد وہ اپنے بال کھول رہی تھی۔ ہم اس کے بعد باہر پارٹی کرنے بھی جا رہے ہیں، پہلے کسی بار میں اور پھر بیچ پر۔ ہمارا تو رات دیر سے آنے کا پلان ہے، تم بھی چلو، مزہ آئے گا۔ نور اٹھ کر اس تک آئی۔ مجھے کچھ کام ہے لیزا، تم سب جا کر انجوائے کرو، میں جب فری ہوئی تو تم لوگوں کو جوائن کر لوں گی، ابھی نہ، میں نہانے جا رہی ہوں۔ وہ مسکرا کر کہتی اسے لپسٹک پکڑا رہی تھی جو لیزا پر سوٹ کرتی تھی۔ مجھے بھی یہی رنگ پسند ہے، سرسری سا تبصرہ کر کے وہ اپنے کپڑے نکالتی لیزا سے کہہ رہی تھی۔ اے سی اس نے لیزا کے کہنے پر آن کر دیا۔ وے گلوگے سنجنے نور الفجر، تم اتنی معصوم کیوں ہو نور الفجر؟ نور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ تم سے کوئی ملنے آیا تھا، چلا گیا۔ لیزا کی تیاری مکمل ہو گئی تھی، اپنا بیگ اٹھا کر اسے اتنا ہی کہا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتی رہی، صاف ظاہر تھا لیزا کو چھپا رہی ہے، لیکن کیا؟ لیزا چلی گئی تو وہ بھی شانے اچکا کر نہانے چلی گئی۔ نہا کر واپس آئی تو سرخ رنگ کی ہوڈی اور ٹراؤزر پر اس نے سفید اسکارف اوڑھا اور قضا نمازیں ادا کرنے لگی۔ اے سی کی وجہ سے کمرہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور بند ہوا۔ اسے یہی لگا کہ لیزا واپس آ گئی ہے یا شاید اس کی کوئی چیز رہ گئی ہوگی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد جب وہ اٹھ رہی تھی تو اس نے کمرے میں مردانہ پرفیوم کو محسوس کیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ وہ یہاں ہو سکتا ہے۔ ڈرو مت، ابھی آیا ہوں، اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی کمرے میں آنے کی؟ وہ سخت لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ تم ہمیشہ بد اخلاق تو نہیں تھی نور الفجر، خیر بیٹھو بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہوئے اسے کرسی کی جانب اشارہ کرتا اس کے پاس سے ہو کر ایک کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ اگلے 2 منٹ تک تم یہاں سے نہ نکلے تو میں سیکیورٹی بلا لوں گی، پریئر میٹ بیڈ پر رکھ کر وہ اسے وارننگ دینے والے انداز میں کہہ رہی تھی۔ کم آن نور الفجر، میں کسی غلط ارادے سے نہیں آیا، تم میری طرف غلط ارادے سے بڑھ کر تو دکھاؤ۔ وہ مشتعل ہو کر بولی۔ شہریار نے چند پل غور سے اسے دیکھا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، دراصل کورین آرمی کیمپ میں ایک پاکستانی ہے، اسے بچانا ہے، تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ وہ فوراً سے مدعے پر آیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ آیان کو بھی تو ایسی کوئی مدد چاہیے تھی۔ میں تمہاری مدد کیوں کروں شہریار؟ کیا پاکستان کی خاطر اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ وہ پزل ہو گئی۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ 3 دن بعد بتاؤں گا۔ ویسے آیان سکندر بھی بوسان میں ہوتا ہے اور تمہیں آرمی کیمپ میں آیان ہی لے کر جائے گا، وہ اٹھتے ہوئے جیسے اطلاع دے رہا تھا۔ وہ پزل ہو گئی تھی، کیا آیان اور شہریار ایک ٹیم تھے یا اسے ان دونوں میں سے کسی ایک کی مدد کرنی تھی؟ اور اسے کیسے معلوم ہوگا کہ کون حق پر ہے؟ آئندہ اس طرح بغیر اجازت کمرے میں آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اب تم جا سکتے ہو۔ وہ سر ہلاتا کمرے کا جائزہ لیتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سرخ ہوڈی میں پیاری لگتی ہو۔ نور کا چہرہ سرخ پڑ گیا اور وہ شہریار کو گھور کر رہ گئی۔ وہ چلا گیا تھا لیکن نور وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی۔ کیا ہو رہا تھا؟ کچھ بھی اس کے پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے گردن کا مساج کر کے خود کو نارمل کیا۔ وہ بہت کنفیوز ہو چکی تھی۔ پاکستان کی خاطر سے کیا مراد تھی ان دونوں کی؟ وہ کس کی مدد کرنے کی حامی بھرے؟ اسے آیان کو کال کرنی چاہیے۔ فون کی طرف بڑھی لیکن پھر رک گئی۔ آیان سے کیا پوچھے؟ ویسے بھی وہ شہریار کو پسند نہیں کرتا تھا۔ سر سے اسکارف اتار کر وہ اپنے بال سیدھے کرنے لگی جب اس کا فون بجا۔ اس نے فون بند کر دیا کیونکہ عاشی کی کال تھی اور اس وقت وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ باب 11 دی ریڈ بک۔ اور تو کوئی بس نہ چلے گا ہجر کے درد کے ماروں کا، صبح کا ہونا دوپہر کر دے رستہ روک ستاروں کا، جھوٹے سکوں میں بھی اٹھا دیتے ہیں یہ اکثر سچا مال، شکلیں دیکھ کے سودے کرنا کام ہے ان بنجاروں کا، اپنی زباں سے کچھ نہ کہیں گے چپ ہی رہیں گے عاشق لوگ، تم سے تو اتنا ہو سکتا ہے پوچھو حال بیچاروں کا، جس جسپی کا ذکر ہے تم سے دل کو اسی کی کھوج رہی، یوں تو ہمارے شہر میں اکثر میلہ لگا نگاروں کا، ایک ذرا سی بات تھی جس کا چرچا پہنچا گلی گلی، ہم گمناموں نے پھر بھی احسان نہ مانا یاروں کا،
درد کا کہنا چیخ ہی اٹھو، دل کا کہنا وضع نبھاؤ، سب کچھ سہنا چپ چپ رہنا کام ہے عزت داروں کا۔ انشا جی اب اجنبیوں میں چین سے باقی عمر کٹے، جن کی خاطر بستی چھوڑی نام نہ لو ان پیاروں کا۔ ابن انشا۔ بوسان میں کام کرتے اسے 5 دن ہونے کو آئے تھے اور آج اسے شہریار سے ملنا تھا جس کے لیے وہ ہیوندے ساحل پر موجود تھی۔ وہ بوسان میں موجود مختلف جزیروں اور گاؤں میں جا کر میڈیکل کیمپ لگا کر علاج کے لیے سول ریفر کر رہے تھے، جہاں ان مریضوں کا مفت علاج کیا جاتا۔ شام میں 2 گھنٹوں کا بریک لے کر وہ وہاں آئی تھی اور ارد گرد دیکھتے ہوئے شہریار کو ڈھونڈ رہی تھی۔ کیا کہنے ہیں تمہارے؟ ایک بلاوے پر ہی آ جاتی ہو نور الفجر؟ پیچھے سے آواز آنے پر وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ اس انسان میں مورل ویلیوز کی شدید قلت تھی۔ وہ سلیقے سے بات کرنے کے ہنر سے نابلد تھا، حالانکہ جانتا بھی تھا کہ وہ وہاں کیوں آئی ہے، پھر بھی اوقات سے گری بات کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ یقیناً تم اپنا کام کروانا چاہتے ہوں گے، لہٰذا کام کی بات پر آتے ہیں، اس سے پہلے میرا دل تمہارا چہرہ بگاڑنے کا کرنے لگ جائے۔ اچھا ایزی رہو۔ دراصل امریکن ملٹری کیمپ میں ہمارا ایک پاکستانی جاسوس داخل ہے، اسے امریکی ڈاکٹرز کے زیر نگرانی ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے۔ تمہیں اسے وہاں سے نکالنے میں میری مدد کرنی ہے تاکہ ہم اسے کوریا سے نکال سکیں۔ کوریا سے نکال کر کہاں لے کر جاؤ گے؟ وہ سب میری ذمہ داری ہے۔ تم نے صرف اسے ساری بات سمجھانے لگا کہ کیسے نور الفجر اسے وہاں سے نکالے گی۔ سب سے ضروری بات، میں تمہاری مدد کیوں کروں؟ ہمارے درمیان کوئی خوشگوار تعلقات تو نہیں ہیں؟ میں یہاں تمہارے سوا کسی پر یقین نہیں کر سکتا، اور اگر میں تمہارا کام نہ کروں تو ڈاکٹر نور الفجر، ہم پھر بھی اسے بچا لیں گے، لیکن تمہیں میری مدد نہ کرنے کا پچھتاوا ضرور رہے گا۔ وہ اس کی طرف جھک کر بولا۔ نور الفجر کی زندگی میں کوئی کاش اگر مگر نہیں رہتا مسٹر شہریار۔ تمہاری مدد کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ میرا ہے، اور مجھے آزادانہ فیصلہ لینے سے تم نہیں روک سکتے۔ میں کل تمہیں بتا دوں گی کہ مجھے یہ کام کرنا ہے یا نہیں، وہ پر اعتماد انداز میں بولی۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا مس اقبال کہ کس کو کب کس بات کا پچھتاوا ہونا ہے۔ میں چلتا ہوں، وہ مسکرا کر کہتا وہاں سے چلا گیا، اور پیچھے وہ ہیوندائی کے ساحل کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ ہیوندے ساحل پر شام کے پہر خاموشی تھی، کیونکہ گرمی کے باعث لوگ رات 8 بجے کے بعد وہاں آتے تھے۔ وہ پریشان سی پانی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے واقعی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آیان اور شہریار اس سے کیا چاہتے ہیں، اسے کس کا ساتھ دینا چاہیے۔ وہ یہاں پر آیان اور شہریار سے بھی مدد نہیں مانگ سکتی تھی، مریم یا عاشق سے تو اس بارے میں ذکر تک نہیں کر سکتی تھی۔ لیزا نے بھی شہریار کی بابت اس سے چھپایا تھا اور اپنا روم کارڈ اسے دیا تھا۔ اس پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ کس سے بات کرے؟ اس لمحے نور الفجر پر ادراک ہوا کہ اس کی زندگی میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے جس سے وہ اپنا مسئلہ ڈسکس کر سکے، اور یہ ادراک ہونا، اس لمحے بدصورت حقیقت سے واقف ہونا اس کے لیے تکلیف دہ تھا۔ انسان کی زندگی میں ایسے واقعات بھی رونما ہوتے ہیں، ایسے لمحات بھی آتے ہیں جن کا وہ کسی سے تذکرہ نہیں کر سکتا۔ وہ ان لمحات کو خود سے بھی ڈسکس نہیں کرتا، اور یہی لمحات یادیں بن کر اسے اندر سے ختم کرنا شروع کرتے ہیں۔ ہیوندے ساحل کے پانی پر کھڑے اس کا دل بے تحاشا رونے کو چاہا، لیکن ہمیشہ رونے سے تو کام نہیں چلتا، اسے حل نکالنا تھا۔ خود کو پرسکون کر کے اس نے آیان کو کال کر کے وہاں بلایا اور خود کو اس کی مدد نہ کرنے کے لیے تیار کرنے لگی۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ وہاں موجود تھا۔ آج وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا، اور اس کی آنکھیں بھی عجیب سی ہو رہی تھی، نہ نارمل اور نہ سرخ، بس اس کی آنکھوں کا کوئی عجیب سا رنگ تھا۔ میں تمہیں کل سارا پلان سمجھانا چاہ رہا تھا، لیکن چلو اب ملاقات ہو ہی گئی ہے تو ہمیں پلان ڈسکس کرنا چاہیے۔ ویسے تم نے مجھے کیوں بلایا؟ سب ٹھیک ہے؟ اس کا لہجہ بھی بوجھل تھا۔ کیا وہ رو کر آیا تھا؟ نور الفجر کو بے چینی ہونے لگی۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاں بالکل۔ کیا کہیں سے بیمار لگ رہا ہوں؟ وہ ہنس کر پوچھ رہا تھا۔ نہیں بالکل نہیں، تم بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے تمہیں اس دن ایک کیس دیا تھا، اس میں ایک سرنج ہے، تم نے وہ ایک پیشنٹ کو لگانی ہے، بس اتنا سا کام۔ تمہیں ٹارگٹ کے کمرے تک میں پہنچاؤں گا، تمہیں کور میں کروں گا، بس تمہیں ہر حال میں وہ انجیکشن اس مریض کو لگانا ہے۔ تم ڈاکٹر ہو، کسی کو تمہارے جانے پر اعتراض نہیں ہوگا، لیکن میرا جانا بہت مشکل ہوگا۔ انجیکشن کے بعد کیا وہ اٹھ جائے گا؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ آیان نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا وہ نور الفجر پر بھروسہ کر کے ٹھیک کر رہا تھا؟ نہیں، اس کے بعد جو بھی کرنا ہے مجھے کرنا ہے۔ اگر وہ پاکستانی جاسوس ہے تو تمہارے لیے میں اسے وہاں سے باہر نکالنے کا رسک بھی لے سکتی ہوں۔ آیان کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔
تمہیں کیسے معلوم کہ وہ پاکستانی جاسوس ہے؟ وہ اس کی طرف پلٹ کر سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ نور کو ایک لمحے کے لیے اپنی بات ہی بھول گئی۔ تم نے ہی بتایا تھا۔ اس کے منہ میں جو آیا اس نے کہہ دیا۔ میری یادداشت بہتر ہے ڈاکٹر فجر، تمہیں کس نے بتایا کہ وہ پاکستانی جاسوس ہے؟ وہ جس سرد مہری سے پوچھ رہا تھا وہ کانپ کر رہ گئی اور بولنے کی ہمت مجتمع کی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اتنی رازداری صرف پاکستانی جاسوسوں کے لیے ہی کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک کہا نا؟ وہ کسی بھی طرح آیان کو شہریار کی بھنک تک نہیں پڑنے دینا چاہتی تھی۔ اپنی طرف سے اس نے آیان کو بے فکر کرنا چاہا۔ میں اپنا کیریئر داؤ پر لگا کر تم پر بھروسہ کر رہا ہوں فجر، مجھے مایوس مت کرنا۔ کوئی ایسی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو؟ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ نور کے گلے میں آنسو جیسے اٹک سے گئے۔ اس نے چہرہ سامنے کی جانب کر لیا۔ میں اپنی دوستی داؤ پر لگا کر تمہاری مدد کر رہی ہوں آیان سکندر، مجھ سے غلط کام مت کروانا ورنہ کچھ ٹھیک نہیں رہے گا۔ آیان نے اس بات میں سر ہلایا۔ شکریہ فجر۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور جانے کے لیے مڑا۔ تمہیں ہوٹل ڈراپ کر دوں؟ اس نے رک کر پوچھا۔ نہیں، میں کچھ دیر یہاں رکنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا۔ شاید آج کے بعد تم مجھ سے نفرت کرنے لگو۔ نور نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ تمہیں دھوکہ جو دے رہا ہوں۔ وہ خاموش رہی کیونکہ دھوکہ تو وہ بھی اسے دینے والی تھی۔ کل وہ شہریار کی مدد کرنے والی تھی اور شاید آج کے بعد وہ آیان سے نہیں بلکہ آیان اس سے نفرت کرنے لگے گا۔ وہ رخ موڑ کر سامنے دیکھنے لگی اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ چلا گیا اور ایک مرتبہ پھر نور الفجر اکیلی رہ گئی۔ اب اس نے آنسوؤں کو بہنے دیا کیونکہ اب ان کو بہائے بغیر اس کا دماغ کام نہ کرتا۔ وہ کیا کرے؟ اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ اسے مشورے کی شدید ضرورت تھی اور وہ کس سے مشورہ مانگتی؟ اس وقت ایک شخص کا چہرہ اس کے تصور میں آیا اور اس نے چہرہ صاف کرتے ہوئے فون نکالا اور اقبال عالم کا نمبر نکالا۔ ایک ہی شخص اسے قیمتی نصیحت کر سکتا تھا اور وہ اقبال عالم تھے۔ انینگ ہاسیہ ڈاکٹر۔ دوسری جانب سے کورین میں سلام سن کر وہ ہنس دی۔ بابا کیسے ہیں آپ؟ اور یہ کیا ہر کال میں کورین سلام کر کے مجھے طنز کرنا ضروری ہے؟ بیٹا جی ہم اللہ کے کرم سے اچھے ہیں، آپ بتاؤ آج ویڈیو کال کے بجائے وائس کال کیوں کی؟ اقبال عالم کا لہجہ خوشگوار تھا۔ بس ایسے ہی بابا، تھکی ہوئی تھی، سوچا آپ سے بات کر کے فریش ہو جاؤں۔ وہاں سب ٹھیک ہے نور؟ اب ان کے انداز میں فکر مندی تھی۔ وہ باپ تھے، تھکن کے پیچھے کی پریشانی کو بھاپ گئے تھے۔ بیٹیوں سے ایک ہی مرد تو بے غرض محبت کرتا ہے اور وہ ان کا باپ ہوتا ہے۔ نور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے بابا، آپ ادھر آ جائے۔ وہ بس کہہ دینے کے قریب تھی لیکن اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس نے خود کو رونے سے باز رکھا کہ ایک مرتبہ رونے کا سیشن کافی ہے نور الفجر۔ جی بابا سب ٹھیک ہے، آپ کو بتایا تھا نا کہ بوسان آئی ہوئی ہوں، بس وہیں ایک ساحل پر باقی ڈاکٹرز کے ساتھ گھومنے آئی تھی، سوچا آپ سے بات کر لوں۔ وہ کبھی کال کرنے کی وضاحت نہیں کرتی تھی، آج بار بار توضیحات پیش کر رہی تھی۔ اچھا کام کیسا جا رہا ہے؟ وضاحت سے قائل ہوئے تھے یا نہیں لیکن مزید کریدنا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ بہت زبردست، ایک بات مانیں گے؟ وہ لاڈ سے کہہ رہی تھی۔ 100 مانوں گا، انہوں نے پیار سے کہا۔ کچھ دنوں کے لیے آپ اور امی میرے پاس آ جائے۔ اس نے کہا جانتی تھی وہ کبھی نہیں آئیں گے لیکن شاید اس مرتبہ آ جائے۔ نور کوئی پریشانی ہے بچے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ سب ٹھیک ہے نا ابا؟ سب ٹھیک ہے نا ابا؟ آپ بتائیں آگے آئیں گے؟ بیٹا کوشش کروں گا۔ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پائے تھے۔ اچھا ایک جنرل بات پوچھ رہی ہوں، ذرا سوچ کر جواب دے۔ پوچھو۔ جنرل سی بات ہے۔ اچھا آپ ایک ایسی سچویشن میں پھنس جاتے ہیں کہ آپ کو کسی ایک کی مدد کرنی ہو تو آپ کے لیے وہ دونوں اجنبی ہو، یعنی اے اور بی۔ ہمارے پاس 2 بندے ہیں، آپ کا دل اے کی مدد کرنا چاہتا ہے لیکن دماغ کو بی کی مدد کرنا فائدے میں لگ رہا ہے۔ اے سے آپ کی تھوڑی جان پہچان ہے لیکن بی آپ کو بالکل پسند نہیں ہے، پر اس کی مدد کرنا بھی ضروری لگتا ہے، تو کس کی مدد کرنی چاہیے بابا؟ صرف ایک آپشن چوز کرنا ہے۔ میں ویسے ہی جنرل نالج کے لیے پوچھ رہی ہوں۔ آخر میں اس نے پھر وضاحت پیش کی۔ پہلی بات، ساری سچویشن کو دماغ سے ہینڈل کرو اور اس کی مدد کرو جو حق پر ہے۔ اپنے سوال کو سمجھو، پہلے وہ اجنبی تھے، پھر اچانک ایک جان پہچان والا، اور دوسرا ناپسند کیوں ہو گیا؟ اگر معلوم نہیں ہے کہ کون حق پر ہے تو دونوں کا امتحان لو۔ میں سمجھی نہیں۔ چھوٹا سا سرپرائز ٹیسٹ لے لو، اگر تم مدد نہ کرو تو دونوں کا کیا رد عمل ہوگا؟ جس کا رد عمل پسند آیا تو اسی کا ساتھ دینا چاہیے، نہیں آخر میں دل کی سننی چاہیے۔ بات تو وہی آ گئی کہ جو جان پہچان والا ہے اس کی مدد کرو، تم سمجھدار ہو۔ اقبال عالم نے اسے مزید الجھا دیا تھا۔ کچھ دیر بات چیت کرنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا اور واپسی کے لیے مڑ گئی۔ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تاریخ تھی 2 مئی۔ اب بوسان ٹرپ کا آخری روز تھا۔ صبح کے وقت ان سب کا پلان ہیونڈے کے بدھسٹ ٹیمپل مندر میں جانے کا تھا۔ نور الفجر جانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے لیزا سے کہہ دیا کہ وہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں میں نہیں جاتی، پر اسے معلوم تھا لیزا پچھلے 10 دن سے اس کے ساتھ
کمرہ شیئر کرنے پر اعتراض کرتی اور اس نے کیا۔ نور الفجر نے زیادہ بات کو نہیں بڑھایا اور ساتھ چلنے کی حامی بھر لی، گویا کہ اس کا اندر جانے کا کوئی پلان نہیں تھا۔ دراصل آج امریکن ملٹری بیس میں جانے سے پہلے وہ آیان سے ملاقات کرنا چاہتی تھی۔ اس نے فون پر اس مشن کے بارے میں گفتگو کرنے سے منع کیا ہوا تھا اور اسے کچھ ضروری باتیں پوچھنی تھی تاکہ وہ آیان کی مدد کرنے کی آخری سی کوشش کر لیں۔ لیزا کے بے تحاشا اصرار پر اسے تیار ہونا ہی پڑا کہ وہ وہاں فن تعمیر دیکھ سکتی تھی اور منظر انجوائے کر سکتی تھی۔ نور ایسا کر لیتی، اسے کوئی دقت نہیں تھی، لیکن اس کی جان کہیں اور اٹکی ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آیان نے اسے کون سا انجیکشن دیا ہے، لیکن آج اس نے اپنے بیگ میں وہ انجیکشن رکھ لیا تھا۔ وہ اس مندر تک آئی تھی، لیکن اندر اتنے زیادہ بتوں اور الگ الگ قسم کے مجسموں کو دیکھ کر تعجب زدہ رہ گئی۔ اس ٹیمپل کی لوکیشن اچھی تھی کیونکہ ہیوندے کا ساحل بھی وہاں سے نظر آ رہا تھا اور وہ غیر محسوس انداز میں وہاں سے ہٹ کر واپس ہیوندے ساحل پر آ گئی۔ دن کے 1 بجے وہ لوگ ملٹری کیمپ میں پہنچ چکے تھے۔ نور، تم کسی وجہ سے پریشان ہو؟ وہ لیزا کے پیچھے چل رہی تھی۔ جب اس نے گردن موڑ کر پوچھا، اینی یو لیزا، سب ٹھیک ہے، وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ بس سے اترنے کے بعد وہ اندر کی جانب جا رہی تھی جب فون پر میسج کی ٹون بجی۔ اس نے میسج کھول کر دیکھا۔ اوہ، اللہ سے ڈرو اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ المائدہ۔ اس کی لب خود بخود مسکراہٹ میں ڈھل گئے اور چہرے پر ایک سکون سا طاری ہو گیا۔ مریم دن میں اسے ایک آیت ضرور بھیجتی تھی، آج صرف آیت کا ترجمہ تھا اور وہی ایک طاقت تھا۔ وہ سب سے پیچھے سست رفتاری سے چلتی، بھورے رنگ کی گھٹنوں سے نیچے تک آتی فراک پر سفید اوور آل پہنے، کالے رنگ کے اسکارف اور ماسک پہنے آ رہی تھی۔ اس کا نیلے رنگ کا اسٹیتھوسکوپ اور اوور آل کی جیب میں تھا جو آدھا باہر کو تھا۔ وہ پہلے فلور پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے لاکھوں لوگوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ خیر، اب پہچان کر کرنا ہی کیا تھا؟ پھر بھی وہ اسے دیکھتا رہا۔ کورین اور امریکن ملٹری کے جوان انہیں ویلکم کر رہے تھے اور سب سے ہاتھ ملا رہے تھے۔ اس نے باقی سب کی طرح لڑکوں سے ہاتھ نہیں ملایا تھا، بلکہ ہلکا سا سر جھکا کر کورینز کی طرح سلام کر رہی تھی اور اب لڑکیوں سے ہاتھ ملا رہی تھی۔ وہ اس وقت ایک پرفیکٹ مسلم لگ رہی تھی۔ مسلمان عورتیں غیر مسلموں میں جا کر اپنا وقار نہیں بھولتی اور نور الفجر ایسی ہی تھی۔ آیان کی ایک غلط بات کی وجہ سے وہ پچھلے چند مہینوں سے اس سے رابطے میں نہیں تھی اور اس نے تعلقات کو بڑھنے نہیں دیا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد باؤنڈری لگا دی تھی کہ اب وہ آیان کی دوست بھی نہیں ہے۔ آرمی سٹاف سے ملنے کے بعد وہ راہداری سے دائیں طرف مڑ گئی اور اب تک وہیں کھڑا اسی جانب دیکھ رہا تھا جہاں وہ گئی تھی۔ شاید اب تک بریفنگ ہال میں چلی گئی ہوگی۔ باقی فوجیوں کی نسبت اس کا حلیہ رفسا تھا اور وہ کسی بھی یونیفارم میں نہیں تھا۔ کالی جینس پر بھوری شرٹ پہنی ہوئی تھی جس کے کف فولڈ کر رکھے تھے۔ وہ وہاں صرف ایڈوانس سرجیکل انسٹرومنٹ پر ایک لیکچر دینے آیا تھا، بلکہ یہ سب اس نے خود کیا تھا۔ اسپیشل اسٹوڈنٹس کو انتظار کروانا آرمی رولز کے خلاف ہے۔ اسکواڈرن لیڈر آیان جنگنگ کی آواز پر وہ ہوش میں آیا اور مڑ کر اسے دیکھا، پھر اپنے سر کی پچھلی سائڈ سے غیر خراب شدہ بال سیدھے کیے اور اسے دیکھ کر مسکرایا۔ خاص اسٹوڈنٹ کو 7 منٹ بعد کا وقت دیا تھا، اس نے بغیر برا منائے گھڑی دیکھ کر کہا۔ ایڈا تو وقت دا پابند۔ ماں کی آواز پر دونوں نے حیرت سے گردن موڑ کر اسے دیکھا جیسے کسی خلائی مخلوق کو دیکھ رہے ہو۔ کیا بولا تم نے؟ جنگنگ نے ایبروز اچکا کر پوچھا۔ تمہیں پنجابی آتی ہے؟ آیان نے حیرانگی سے ماں کو دیکھتے ہوئے پوچھا جیسے اس کے سر پر سینگ نکل آئے ہوں۔ پہاڑی؟ مارک نے سادگی سے آیان کی درستگی کی۔ ہاں، جو بھی ہے، وہ جواب سننا چاہتا تھا۔ شادی کو 2 سال ہونے والے ہیں جناب، مجھے پہاڑی زبان بھی نہ آئے۔ مارک نے فرضی کالر جھاڑے۔ جنگنگ کو ان دونوں کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اوہ اچھا، مریم کا رعب چلنے لگا جناب پر، آیان نے آنکھیں سکیڑ کر اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر مارک مسکرایا۔ تم شرما رہے ہو یا صرف مجھے لگ رہا ہے؟ وہ بھرپور حیرت سے بولا۔ مجھے لگا نور نے تمہیں بتا دیا ہوگا، مارک نے کہا۔ کیا بتا دیا ہوگا؟ وہ اب سچ میں پرتجسس ہو رہا تھا۔ تم ماموں پلس چاچو بننے والے ہو۔ چند لمحوں کے لیے آیان ساکت ہی ہو گیا۔ جنجا، وہ بے یقینی سے کہہ رہا تھا۔ مارک نے گردن ہلا کر تصدیق کی۔
مطلب سچی؟ اسے سمجھ نہیں آیا کیسے ریئیکٹ کرے۔ اے ماشاء اللہ ہیونگ، وہ ماں کو گلے سے لگا کر کہہ رہا تھا، اتنی بڑی خبر اور تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ خفا ہوا۔ ابھی تو میں ذرا خاص اسٹوڈنٹس کی کلاس لے لوں پھر تم سے ملتا ہوں۔ تم نے اور مریم نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، یا اللہ۔ وہ اپنی خوشی کا اظہار نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل کیا تھا کہ کاش وہ اکرم حسین کے پاس ہوتا اور انہیں خود یہ خبر سناتا۔ اچھا، اتنا ایکسائٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب جاؤ، جنگنگ نے اسے بھگانے کے لیے کہا۔ ہاں اب میں چلتا ہوں، وقت پر CCTV بند ہو جانے چاہیے، سمجھے؟ وہ جنگنگ سے کہہ کر سیڑھیوں کی طرف چلا گیا۔ اسے مارک اور مریم کے لیے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ آخری سیڑھی پر پہنچ کر اس نے واپس ان دونوں کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے، پھر وہ اسی اسپیڈ سے واپس اوپر گیا۔ یار بہت بہت مبارک ہو، میں چاچو بن چکا ہوں اور ماموں بھی، لیکن آج سے پہلے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ مارک کیا کہتا، اللہ کا شکر گزار تھا، اور کیا کر سکتا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ نور کو میسج کر کے باہر بلایا اور وہیں کوریڈور میں انتظار کرنے لگا۔ وہ باہر آ گئی تو وہ اسے دیکھ کر مسکرایا اور اسے ایک طرف اشارہ کیا تو وہ اسی جانب چلنے لگی۔ وہ باہر کھلی فضا میں آ گئے کیونکہ اندر ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے تھے اور فوجی بھی آ جا رہے تھے۔ تم تیار ہو؟ اس کے سامنے کھڑا ہوتا وہ خوشگوار موڈ میں پوچھ رہا تھا۔ یہ انجیکشن کس چیز کا ہے آیان؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ آیان کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سفید پڑ گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ نور اس سے یہ سوال پوچھے گی۔ اس نے سر کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نور کو دیکھا جو سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ نور الفجر سے جھوٹ بولنے کے لیے تیار تھا۔ ایڈن کور، اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ بات سمجھ کر کچھ نارمل ہوئی کہ کچھ دیر کے لیے مریض کے دل کی دھڑکن روکنی ہے۔ بتایا تو تھا کہ پاکستان کے اہم راز کی حفاظت کرنے میں تمہاری مدد لینا چاہ رہا ہوں۔ اگر میں تمہاری مدد نہ کروں تو مصیبت میں مجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے اپنے تمام دوستوں میں سب سے قابل اعتبار تمہیں سمجھا ہے فجر، بیچ راستے میں چھوڑنے کا سوچنا بھی مت۔ وہ کسی برے نتیجے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، ورنہ کیا ہوگا؟ میں خود کو معاف نہیں کر سکوں گا کہ جانے سے پہلے ملک کا راز نہیں سنبھال سکا۔ اسے بعد میں CPR کون دے گا؟ وہ صرف یہی پوچھ سکی تھی کیونکہ اسے پاکستانی کے اہم راز سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ خود غرض تھی کیونکہ اسے صرف مریضوں کی جان بچانی تھی اور اپنے سامنے موجود مریض کو جان بوجھ کر خطرہ پہنچانے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے اس کا انتظام کر لیا ہے، تم فکر مت کرو۔ میری بریفنگ کے بعد تم لوگوں کو کیمپ کی وزٹ پر لے جایا جائے گا اور تمہیں اسی ٹور میں ایک خاص جگہ پر میں نظر آؤں گا۔ میں تمہیں کور کر لوں گا۔ تمہارے پاس صرف 2 منٹ ہوں گے فجر، وہ اب نہایت پیشہ ورانہ انداز میں اسے سمجھا رہا تھا۔ 30 سیکنڈز میں تم اس کے کمرے میں پہنچو گی، دروازہ بند کرنا مت بھولنا۔ 10 سیکنڈ دروازے سے بیڈ تک پہنچنے میں لگیں گے اور اگلے 20 سیکنڈ میں تم انجیکشن تیار کر چکی ہوگی۔ انجیکشن لگانے کے بعد آخری 30 منٹ میں تمہیں باہر واپس آنا ہے۔ فجر، دھیان رہے کمرے کی کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا اور بغیر گھبرائے اسی طرح واپس آ جانا جس طرح تم گئی ہوگی، گاٹ اٹ؟ وہ اب نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ نور نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کا فون بجا اور وہ ڈر گئی۔ خود کو پرسکون کر کے اس نے اوور آل کی جیب سے فون نکالا اور سامنے کیا تو شہریار حسن کا نام جگمگا رہا تھا۔ ایک نظر اٹھا کر آیان کو دیکھا۔ وہ ایک لمحہ صدیوں پر بھاری گزرا لیکن اگلے لمحے فیصلہ لیا جا چکا تھا۔ وہ کال آنسر کرنے لگی تو آیان نے اس کے ہاتھ سے فون لے لیا۔ جسٹ فوکس آن مشن ڈاکٹر فجر، فون بعد میں واپس کر دوں گا جب راؤنڈ پر ہوگی تو میری ہر بات غور سے سننا، ہر اشارہ غور سے دیکھنا، میرا ہر اشارہ غور سے دیکھنا، ہر اشارہ تمہارے لیے ہوگا۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالتی ہوئی وہاں سے اندر کی طرف بڑھ گئی اور وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے چلے جانے کے بعد آیان سکندر نے اس کا فون سامنے کر کے پاس ورڈ کھولا اور شہریار حسن اور نور کی کال ہسٹری دیکھنے لگا۔ ہاں وہ پاس ورڈ ہیک کر لیتا تھا۔ سوری نور الفجر، میرا کام ضروری تھا۔ کال ہسٹری کی اپنے فون سے تصویر لی اور فون بند کر کے اپنی جیب میں ڈال کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جب لیزا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس سے پوچھا، طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ بمشکل مسکرائی اور اپنے کانپتے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج لی۔ ہاں بس تھوڑی سی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ تازہ ہوا کھانے چلے؟ نہیں، ابھی باہر سے ہی واپس آئی ہوں، اس نے انکار کر دیا اور اسی لمحے آیان اس ہال میں داخل ہوا۔ نور یکٹک اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ اتنا پرسکون کیسے ہے؟ اس کے چہرے کے تاثرات اس قدر نارمل کیوں ہے؟ وہ جا کر روسٹرم پر کھڑا ہو گیا، پھر وہ کچھ مشینوں کی سلائیڈز دکھانے لگا، پھر سائڈ پر رکھی ان مشینوں کے پاس جا کر ان کے بارے میں کچھ بتانے لگا، لیکن نور الفجر کچھ نہیں سن رہی تھی۔ وہ اس وقت غائب دماغی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آیان نے اس کی جانب دیکھا، پھر اسے حوصلہ دیا۔ ہاں، اس کی آنکھوں میں ایسا تاثر تھا کہ نور الفجر یو کین ڈو اٹ۔ وہ چلا گیا اور پھر باقی سب
اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب انہیں وزٹ کروایا جانا تھا، پھر انہیں اعزازی شیلڈز دی جانی تھی اور پھر ہلکا پھلکا سا ڈنر ہونا تھا۔ وہ بھی سب کے ساتھ اس آرمی بیس میں گھومنے لگی، لیکن نظریں صرف آیان کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اللہ سے ڈرو اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ المائدہ۔ دماغ نے ہمت دینے کے لیے سیدھا مریم کا میسج اسکرین پر رکھا تو اس نے گہرا سانس لیا۔ وہ کر سکتی ہے، وہ نور الفجر ہے اور وہ سب کچھ کر سکتی ہے، پاکستان کے لیے کچھ بھی۔ وہ دوسرے فلور پر پہنچ چکے تھے جہاں پر اس وقت کافی فوجی تھے، لیکن ان کا ڈنر بریک شروع ہوا تو وہ سب نیچے کی طرف جانے لگے۔ وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے جب بائیں راہداری سے اسے آیان آتا ہوا نظر آیا اور اس نے نور الفجر کو سامنے کی جانب اشارہ کیا اور ہاتھ سے وکٹری کا نشان بنا کر مسکرایا۔ وہ تیزی سے دھڑکتے دل اور کانپتی ٹانگوں سے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ ابھی سے اپنی جیت کے لیے پر امید تھا۔ نہیں، وہ جیت کا نشان نہیں تھا۔ اس نے نظریں واپس آیان کی طرف موڑی، لیکن وہ آگے چلنے والے ڈاکٹرز اور وزٹ کروانے والے آفیسرز کو روک چکا تھا۔ وہ کس چیز کا سگنل تھا؟ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی۔ اس نے دائیں جانب موجود راہداری میں دیکھا۔ روم نمبر 2 میں نہیں لے کر جانا اور روم نمبر 1 میں تالا لگا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے تمہیں تیسرے فلور کا وزٹ کروا کر ڈاکٹرز کو نیچے واپس لے کر آنا چاہیے۔ لیکن روم نمبر 1 تو دکھانا تھا، وہ آفیسر پریشانی سے کہہ رہا تھا۔ آیان نے غالباً روم نمبر 1 کی جانب دیکھا، جس کا مطلب تھا روم نمبر 2 اس کی مخالف سمت میں ہے۔ اس نے نور الفجر کو دیکھا اور جانے کا اشارہ کیا۔ بوکھلا گئی کہ اتنے لوگوں کے سامنے وہ کیسے اس طرف چلی جائے۔ وہاں کچھ مسئلہ ہوا ہے، اسی لیے ڈاکٹرز کو نہیں لے کر جایا جا سکتا۔ وہ ابھی کہہ رہا تھا کہ سارے میں اندھیرا چھا گیا۔ نور الفجر نے اس کو پلان کا حصہ سمجھا اور آہستگی سے بغیر کوئی آواز پیدا کیے وہ اس طرف چلی گئی۔ 30 سیکنڈز۔ وہ اندھیرے میں ہی مطلوبہ دروازے تک پہنچی اور مڑ کر پیچھے دیکھا جہاں آیان اور وہ آفیسر لائٹ بند ہونے پر تشویش کا اظہار کر رہے تھے اور ڈاکٹرز کو پرسکون رہنے کا کہہ رہے تھے۔ وہ اندر چلی گئی اور دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔ اگلے لمحے بجلی آ گئی تھی اور نور الفجر تیزی سے بیڈ کی طرف بڑھی، اوورال کی جیب سے انجیکشن نکالا اور اسے لگانے کے لیے خود کو تیار کیا۔ اس کا سانس گویا بند ہو گیا جب اس نے سامنے مریض کو جاگتے ہوئے پایا۔ دونوں کی آنکھوں میں چونکنے والے تاثرات تھے۔ بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ 1 منٹ سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا۔ کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں آپ کی مدد۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ نور الفجر بے اختیار پیچھے ہٹی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ آپ لیٹے رہے، میں ڈاکٹر ہوں اور آپ کو انجیکشن لگانے آئی ہوں۔ اس انجیکشن پر اپنی گرفت مضبوط رکھنی چاہیے، لیکن اسے لگ رہا تھا اگلے ہی لمحے وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا۔ وہ بستر سے نیچے اتر گیا۔ اس نے اپنی IV بھی اتار دی اور نور کی طرف بڑھنے لگا۔ نور کو لگا کہ ٹانگوں سے جان نکل رہی ہے۔ وہ اور آیان پکڑے گئے۔ آیان کا کیریئر تو داؤ پر تھا ہی، اس کا بھی کیریئر ختم ہی سمجھو۔ وہ دونوں شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال چکے تھے، آرمی سے پنگا لے بیٹھے تھے۔ ٹائم نکلتا چلا جا رہا تھا۔ کون ہو تم؟ اردو کیسے بول سکتی ہو؟ اس نے پھر سنجیدگی سے پوچھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو یقیناً نور کا جواب ہوتا، منہ سے اردو بول سکتی ہوں، لیکن اس وقت حالات نازک تھے۔ آپ کے بارے میں سر نے بتایا کہ آپ پاکستان سے ہے، اسی لیے آپ سے اردو میں بات کی۔ اگلے ہی لمحے نور الفجر کی گردن اس کے ہاتھ میں تھی اور ہاتھ پیر مارتی رہ گئی، لیکن وہ اسے دیوار سے لگا چکا تھا، یقیناً مارنے کا ارادہ بھی کر چکا تھا۔ وہ اس کے مضبوط بازو ہٹانا چاہتی تھی لیکن ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ وہ چیخنا چلانا چاہتی تھی لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی، اسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسو سے تر ہونے لگی، سانس لینا محال ہو گیا۔ ہاتھ میں پکڑی سرنج اس کے سامنے والے کے سینے میں پیوست کر دی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا مگر اس کی گرفت تب بھی کمزور نہیں ہوئی۔ نور الفجر نے سائیڈ پر موجود IV ڈرپ اسٹینڈ تھاما اور اس کا سہارا لینا چاہا، لیکن وہ نیچے گر گیا۔ اسی لمحے بتی پھر سے بند ہو گئی۔ نور نے گردن پر گرفت کمزور محسوس کی تو فوراً بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کا استعمال کرتے وہ اپنی گردن چھڑا کر پیچھے ہٹی۔ سرنج اس نے اپنی جیب میں ڈال دی۔ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب تو پکا پکڑی گئی۔ اندھاسن وہ دروازے کی طرف بھاگی، لیکن باہر سے آتے تیز قدموں کی چاپ سے وہ دروازے کے پاس جہاں کھڑی تھی وہیں جامد ہو گئی۔ دروازہ انگریزی کورین زبان میں سنجیدگی سے بات کرتے آفیسرز کی ملی جلی آوازوں سے کھلا۔ کمرے میں ابھی بھی اندھیرا تھا۔ وہ سانس روکے جیسے وہاں اپنی موت کا انتظار کر رہی تھی کہ کسی نے اس کا بازو یقیناً باہر کی طرف کھینچا۔ وہ بھی اندھیرے میں کسی کٹپتلی کی طرح کھنچتی چلی گئی۔ ہم بری طرح پھنس چکے ہیں، خدا کے لیے نارمل ایکٹ کرنا، جیسے تمہیں یہ تک معلوم نہیں کہ اندر کوئی جاسوس تھا۔ وہ اسے باہر لے کر جا رہا تھا اور ہلکی آواز میں اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔
اس شور میں بھی وہ اپنی زبان میں ہونے والی سرگوشی آسانی سے سن سکتی تھی۔ ڈاکٹرز کی ٹیم بھی اب تک وہیں موجود تھی اور ایان نے اسے وہیں لا کھڑا کیا جس سے وہ پہلے سے وہیں ان کے ساتھ موجود تھی۔ لائٹ آن ہونے سے پہلے وہ واپس دروازے کے پاس کھڑا تھا جہاں باقی آفیسرز بھی کھڑے تھے اور اس کے چہرے پر بھی پریشانی تھی۔ ڈاکٹرز بھی باہر کھڑے ہوئے تھے اور فوجی آفیسر اندر سے چلا رہے تھے کہ ہی از ڈیڈ۔ فوراً سے ان کے سینئر ڈاکٹر اندر بلائے گئے۔ ایان نے نور کو دیکھا جس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا، وہ ماسک میں نہیں تھی، اس کے ہونٹ بھی جام نہیں پڑ رہے تھے۔ نور الفجر کو فوراً وہاں سے ہٹانے کی ضرورت تھی لیکن حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے تھے۔ فوجی بھاگ بھاگ کر وہاں آ رہے تھے۔ وہ وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی رہی کہ اگر یہ ٹیک چھوڑ دی تو وہ گر جائے گی، وہ شاید نہیں یقیناً پکڑی جائے گی۔ آنکھیں بہنا بھول گئی تھی۔ یہ اس نے کیا کیا تھا؟ ڈاکٹر کمسنگمن نے بھی موت کی تصدیق کر دی۔ ایان نے کہا تھا کہ یہ ایڈینوکور ہے۔ مریض کو CPR کی ضرورت تھی ورنہ وہ واقعی مر سکتا تھا۔ نور کے وجود میں فوراً حرکت ہوئی اور وہ اندر کی طرف جانے لگی جب ایان کے ساتھ ایک آفیسر نے اسے روکا۔ ڈیوڈ ڈاکٹرز کو واپس ہال میں لے جاؤ۔ نور نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ ایک دم سے اتنا بدل کیسے گیا؟ وہ اس سے کہنا چاہتی تھی کہ مریض کو بچاؤ لیکن کہہ نہیں سکی تھی۔ کیا مریض مر گیا؟ وہ ڈیوڈ نامی آفیسر سے پوچھ رہی تھی۔ یس ڈاکٹر، اس نے جواب دیا۔ نور نے ایان کو دیکھا جس نے اسے ریلیکس رہنے کا اشارہ دیا۔ ڈیوڈ ڈاکٹرز کی ٹیم کو لے کر وہاں سے آگے بڑھ گیا لیکن وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی۔ ایان نے پھر اس کا بازو پکڑ کر اسے ساتھ چلایا۔ وہ اپنے حواس میں نہیں تھی۔ فجر کسی چیز کو ہاتھ تو نہیں لگایا تھا؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ نور نے خالی نظر سے اسے دیکھا۔ وہ کیا پوچھ رہا تھا؟ فجر پلیز ہیلپ می، وہ منت کر رہا تھا۔ وہ لوگ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے۔ آئی وی اسٹینڈ مجھ سے گرا تھا، اس نے خود کو کہتے ہوئے محسوس کیا۔ بس، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ان کے پاس سے جنگ چلتا ہوا اوپر کی طرف جا رہا تھا۔ نور یان تم لوگ ٹھیک ہو؟ کسی کو کمرے میں جاتے یا نکلتے دیکھا ہے؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ اینیو جنگ ینگ دونوں نے بے اختیار کہا اور وہ سر ہلا کر چلا گیا۔ شکریہ فجر، اسے CPR کی ضرورت ہے ایان۔ وہ اپنا بازو چھڑوا کر اوپر کی جانب بھاگنے لگی کہ ایان کی آواز آئی۔ وہ واقعی مر چکا ہے کیونکہ اس سرنج میں مرکیوری ٹاکسیسٹی تھا۔ اس کے قدم زنجیر ہوئے، شاید اس کی سماعتوں کو دھوکا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ارد گرد تیز آواز کے دھماکے ہونے لگے۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ مرکیوری ٹاکسیسٹی وہ زہر ہے جو ہارٹ اٹیک کا باعث بنتا ہے اور جسم کے کئی حصوں مثلاً گردے، پھیپھڑے اور دماغ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ وہ واقعی مر چکا ہے کیونکہ اس سرنج میں زہر تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو نا؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، یہ ضروری تھا، ایان نے کہا اور وہ ریلنگ تھام کر گہرے سانس لینے لگی۔ اس کا دماغ صرف ایک ہی بات سن رہا تھا، وہ واقعی مر چکا ہے کیونکہ اس سرنج میں زہر تھا۔ یہ کیا تھا؟ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ وہ کچھ بھی بول نہ سکی۔ جو کر کے آئی تھی اسے کوئی الفاظ نہ پہنا سکی۔ جو کیا تھا اسے نام نہ دے سکی۔ وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کر سکی تھی کہ وہ کیا کر کے آئی ہے۔ کیپٹن ایان، آواز پر ایان نے اوپر دیکھا۔ اوپر کو سر جنینگ بلا رہے ہیں۔ وہ سر ہلا کر کہہ چکا کہ آ رہا ہوں۔ تم جاؤ فجر، تم پر کسی کو شک نہیں ہوگا، آئی پرامس۔ وہ کہہ کر اوپر کی جانب چلا گیا اور وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ وہ اکیلی کھڑی رہ گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اوپر جانا ہے یا نیچے، آگے چلنا ہے یا پیچھے مڑنا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کسی کو شک نہیں ہوگا۔ کیا اب کسی کے شک کرنے کی ضرورت رہ گئی تھی؟ زندگی میں ایسے لمحات بھی آتے ہیں جب یہ جامد ہو جاتی ہے۔ وہ موت کے لمحات تو نہیں ہوتے لیکن اس سے کم بھی نہیں لگتے۔ اس وقت نہ کوئی منزل متعین ہو پاتی ہے اور نہ کوئی راستہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ان لمحات میں احساس تنہائی بری طرح انسان کو گھیرتا ہے۔ وہ اکیلا نہیں ہوتا لیکن اکیلا محسوس کرتا ہے۔ وہ لوگوں کے درمیان ایک تمسخر بن کر رہ جاتا ہے اور کبھی کبھی تو وہ خود بھی ہنسنے لگتا ہے اپنے آپ پر کہ وہ ہے کیا کر رہا ہے۔ یہ لمحات، یہ یادیں، یہ پچھتاوے سب اسے موت کے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن انسان بڑا ہی ڈھیٹ ہے حضرت، زندگی کی جنگ اتنی آسانی سے نہیں ہارتا۔ وہ لڑتا ہے اپنے خون کے آخری قطرے تک، اپنے جسم کی آخری سانس تک وہ لڑتا ہے۔ انسان لڑتا ہے۔
वक्त पर लगा कर उड़ा और 5 माह आगे बढ़ गया। अक्टूबर का महीना भी पूरे कोरिया में अपने साथ खोई हुई मुस्कुराहटें वापस ना ला सका। सब कुछ बदल गया था। कुछ जो नहीं बदला था वो उन अजनबियों की दोस्ती टूटने के बाद नहीं बदली थी। सब 5 महीने पहले जैसा चल रहा था। वो कॉमन रूम में अकेली बैठी हुई थी। आशी और बाकी सब डोममेट्स आज लोटी वर्ल्ड पार्क गई हुई थी। इन सब ने नूरुल फजर की बहुत मिन्नतें की लेकिन वो नहीं गई। उसे लगता था कि उसका दिल मर गया है। उसने अकेले होने की वजह से मरियम को बुला लिया था। आज कोरिया में हंगल डे, कोरियन हुर्फ तहज्जी का दिन था, जिसकी वजह से उसे छुट्टी थी और वो अस्पताल नहीं गई थी। क्या सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता? वो वहीं बैठे बैठे 5 महीने पीछे चली गई। उस दिन डॉक्टर्स को डिनर के बाद उनके होटल छोड़ दिया गया था। जो भी हुआ वो उनका अपना मामला था। वो मेहमान डॉक्टर्स को इस सब में शामिल नहीं कर सकते थे। आया ने सारे सबूत मिटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। उसे वतन के राज की हिफाजत करनी थी। कोई बड़ी बात नहीं थी अगर नूर बदजन होकर चली गई थी। वो ट्रेन में सारा रास्ता खामोश रही। लीज़ा को उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। उसका फ़ोन बंद था और लीज़ा के पास था। लीज़ा ने आशी से बात करके उसे सारी बात बताई और ट्रेन में उसका फ़ोन चार्ज पर लगा दिया। कोरिया के ट्रेन सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक फ़ोन चार्जिंग का सिस्टम भी मौजूद है। वो कब सेउल पहुंची, आशी और हाजिंग उसे लेने आई। वो उसे बता रही थी कि उन्होंने नूरुल फजर को कितना मिस किया। वो सब किसी फिल्म की तरह चलता हुआ महसूस कर रही थी, जैसे कोई ख्वाब हो और वो भूल जाए। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किससे हुआ, क्या वजह थी, वो ये सब सवाल जवाब भूल जाती। कब डॉम में पहुंची उसे ये तक नहीं पता था। वो आकर अपने कमरे में बंद हो गई। आशी को कह दिया उसे कोई डिस्टर्ब मत करे, कोई भी, मतलब कोई भी। उसने फ़ोन बंद रहने दिया। बेड के साथ नीचे ज़मीन पर बैठकर उसने सारी फिल्म रिवाइंड की। काश वो एडेनोकोर होता। अल्लाह मैं किधर जाऊँ? मैंने आज एक इंसान को कत्ल कर दिया। मैं क्या करूँ? अल्लाह प्लीज़ मदद करे, उसे ज़िंदा कर दे प्लीज़ अल्लाह। उसे रोने के लिए तन्हाई चाहिए थी और वो उसे मुयस्सर हो गई थी। वो वहीं ज़मीन पर बैठी रोती रही। आशी 1-2 मरतबा आई भी थी लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला था। आशी ने आयान को कॉल की कि कहीं उसने फिर से कुछ ना कह दिया हो। तुमने नूरुल फजर को कुछ कहा है? वो जब से वापस आई है ना तो बात कर रही है ना कमरे से बाहर निकल रही है। मुझे तो शक है वो रो रही है। मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं तो उससे मिला तक नहीं। जैसा तुम कह रही हो अगर वैसा कुछ है तो उसका ख्याल रखना। सेउल आया तो उससे ज़रूर मिलकर माफ़ी मांगूंगा। उसने नॉर्मल से अंदाज में झूठ कहा। लीज़ा बता रही थी 1-2 मरतबा वो किसी से मिलने का कहकर होटल से बाहर गई थी। तो क्या वो तुम नहीं थे? कम ऑन आशी, पूरे बुसान में सिर्फ मैं ही बचा था जिससे फजर मिलने के लिए जाती थी। उसका वो मंगेतर, क्या नाम है उसका, हाँ शहरियार, वो भी यही था। शायद उससे मिलने के लिए गई हो। तुम्हें तबसरा करने के लिए नहीं कहा। आशी वाकई नूरुल फजर के लिए परेशान थी। नहीं कर रहा कोई तबसरा सेक्रेटरी साहिबा, फजर का ख्याल रखना। कोई सीरियस मसला हो तो फ़ौरन मुझे बताना, वरना अब कॉल मत करना। तुम उसके सगे भाई लगते हो जो तुम्हें बताऊँ। ला हौल वला कुव्वता, क्या कह रही हो लड़की, हल्की सी शर्म करो। वो अफसोस से बोला। नहीं, तुम्हें किस रिश्ते से उसका हाल पूछ रहे हो? नहीं तो तुम किस रिश्ते से उसका हाल पूछ रहे हो? एक तो तुम लड़कियों को हर बात से पहले रिश्ता निकालने की बुरी आदत है। बीबी उसका भाई मेरा दोस्त है, अगर कोई सीरियस मसला होता है तो उससे रब्ता करूँगा, बाय। उसने कॉल काट दी लेकिन वो तशवीश में मुब्तला हो गया कि नूरुल फजर इस बात को सर पर ही सवार ना कर ले। वो मर्द था और अपनी ड्यूटी के लिए, मुल्क के लिए कितनी ही जाने क्यों ना ले लेता। उसे ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो औरत थी, उससे बढ़कर डॉक्टर थी। वो लोगों के लिए मसीहा थी, लोगों की जानें बचाती थी। लेकिन आयान ने उसे एक जान निकालने की भारी जिम्मेदारी दी थी। कहीं उसने गलती तो नहीं कर दी थी? वो एक डॉक्टर की मासूमियत से खेल तो नहीं गया था? वो गहरी सोच में मुब्तला होकर रह गया। वो फर्श पर ही सो गई थी। अब आँख खुली तो उसे सांस नहीं आ रहा था। वो उठ बैठी, उसका सारा वजूद पसीने से तर था। उसे लगा फिर कोई उसका गला दबा रहा है। उसने बेइख्तियार उन अनदेखी चीज़ों को खुद से दूर किया। उसे कमरे में घुटन महसूस हो रही थी। उसने सारी बत्तियां जलाई, रूम टेम्परेचर भी कम किया और फिर बिल्कुल 1 डिग्री पर कर दिया। उसे घबराहट हो रही थी। उससे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कहाँ जाए। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर आ गई। राहदारी खाली और खामोश थी। यकीनन सब सोने जा चुके थे। आशी को भी डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी। वो बाथरूम में आई और शावर के नीचे खड़ी हो गई, लेकिन उसे लगा अब सांस बंद हो जाएगा। चेहरे पर पानी चुल्लू भर भर कर डाल रही थी, लेकिन सांस नहीं आ रहा था। उसका सारा जिस्म गर्म हो रहा था। इससे ज़्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बाहर आकर उसने आशी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। आशी लॉक नहीं लगाती थी, लेकिन इस वक्त नूरुल फजर का दिमाग बंद था।
उसे कोई सोच नहीं आ रही थी। इससे पहले आशी दरवाज़ा खोलती वो दोनों हाथों से सर थामती ज़मीन पर गिरती चली गई। आशी ने दरवाज़ा खोला और नूर को ऐसे देखकर वो हवास भागता हुई, नूर मेरी जान क्या हुआ? नूर उसके बाजुओं में झूल गई। आशी बौखला गई। 2-3 मरतबा नूर को हिलाया लेकिन वो नहीं हिली। सेलिना, हिकारी, हाजिंग, प्लीज़ बाहर आओ, नूर को कुछ हो गया है। आशी वहीं से रोते हुए चिल्लाई थी। वो गीले कपड़ों में आशी की गोद में सर रखे पड़ी थी। आशी उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। वो तीनों भी बाहर आई और नूर को देखकर उस तक आई। कॉल दे डॉक्टर सेलिना, हाजिंग ने उसकी नब्ज़ चेक करते हुए कहा और हिकारी किचन में जाकर ग्लास में पानी ले आई और नूर के चेहरे पर छींटे मारे। नूर ने हड़बड़ाकर आंखें खोली थी, फिर वो उठकर बैठी और गहरे सांस लेने लगी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। नूरी, तुम ठीक हो? क्या हुआ है? आशी उसका चेहरा हाथों में लेकर फिक्रमंदी से पूछ रही थी। नूर अब ठीक थी। वो बेहतर महसूस कर रही थी, सांस भी आ रहा था। सब ठीक ही तो था। मैं कपड़े तब्दील कर लूँ? आशी का सहारा लेकर वो उठ खड़ी हुई और फिर से अपने कमरे में बंद हो गई। दरवाजे से टेक लगाकर उसने अपने चेहरे और गर्दन पर हाथ फेर कर खुद को महसूस किया। फिर उसने कबर्ड से अपने कपड़े निकाले, लेकिन एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। शायद वो अकेले नहीं रहना चाहती थी। कुर्ता ट्राउज़र पहनकर बाल कमर पर खुले छोड़कर वो वापस बाहर आ गई। उन चारों को देखा जो परेशानी में बाहरी कॉरिडोर में चक्कर लगा रही थी। वो फौरन उसके पास आई। क्या बुसान में कुछ गलत खा लिया था? हाजिंग नरमी से पूछ रही थी। नूर ने बमुश्किल मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया। फिर क्या हुआ है? वो सब उससे सवाल जवाब करने लगी और वो कॉमन रूम में जाकर बैठ गई। बाकी सब भी जानना चाहती थी, इसीलिए सब वहीं अपनी अपनी कुर्सी लगाकर बैठ गईं। बुसान पसंद नहीं आया? हिकारी पूछ रही थी। नूर ने नफ़ी में सर हिलाया। जाहिर है सिउल है, सेलिना ने भी कहा। दोनों शहरों का कोई मुकाबला नहीं है। हाजिंग ने भी गुफ्तगू में हिस्सा डाला। तुम्हें तो बुसान से ही इश्क होगा ना? लेकिन नूर अल-फज्र को पसंद नहीं आया। हिकारी ने बहस को एक ही जुमले में लपेटा। दरवाजे पर दस्तक हुई और इन सब ने नूर अल-फज्र को जल्दी से आशी के कमरे में लिटाया ताकि डॉक्टर को लगे वो वाकई मरीज़ है। डॉक्टर आया और चेक किया। नूर इस सारे वक्त में खामोश रही। डॉक्टर के किसी सवाल का जवाब भी नहीं दिया। खतरे की कोई बात नहीं है, ये पैनिक अटैक था। मरीज़ ने किसी बात का गहरा असर लिया है। बेहतर है इन्हें किसी किस्म के सदमे से दूर रखा जाए। ये जानलेवा नहीं था, लेकिन इस किस्म के हालात से इन्हें दूर रखे तो मुस्तकबिल में बेहतर रहेगा। कुछ कैप्सूल आशी को पकड़ाते डॉक्टर कह रहा था। वो खामोशी से सुन रही थी। डॉक्टर को भारी फ़ीस भी इस वक्त आशी ने अपनी जेब से अदा की थी। कोरिया में डॉक्टर्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, चाहे अपॉइंटमेंट ली जाए या घर बुलाया जाए। नूर को गर्म दूध के साथ दवाई ज़बरदस्ती खिलाने के बाद सब चली गई और आशी दरवाज़ा बंद करके उसके पास आ बैठी। क्या बात है नूर, प्लीज़ मुझे बताओ। मैं कब से पूछ रही हूँ, तुम्हारी फ़िक्र में मेरा वज़न कम हो रहा है? वो उसके साथ बैठी नरमी से पूछ रही थी। नूर का दिल किया सब कुछ आशी को बता दे, आयान का पोल खोल दे, आशी के सामने रो दे, लेकिन वो वहीं उसी तरह बैठी सामने दीवार को देखती रही कि आशी सच सुनने के बाद उसके साथ पहले जैसा रवैया रखेगी। वो एक कातिल की दोस्त रहेगी। वो खामोश रही। आयान से मुलाकात हुई थी। उसका सर अपने आप नफ़ी में हिल गया। उसे मिस कर रही हो? अब भी गर्दन ना हिली। मुझे भी नहीं बताओगी? पाकिस्तान जाना है, बाबा के पास, अम्मी के पास, बस उन दोनों के पास जाना है और ढेर सारा रोना है। वो अपनी हालत को वालदीन की याद से जोड़ गई। कोई बुरा ख्वाब देखा है? आशी जानती थी कि फ़िलहाल पाकिस्तान जाना मुमकिन नहीं है। आशी के सवाल पर उसने इस बात में सर हिला दिया, क्योंकि वो किसी भी तरह उसे ये तासुर नहीं देना चाहती थी कि इस सारी तकलीफ़ का ज़िम्मेदार आयान है। वो आशी के कंधे पर सर रखे उससे बातें करने लगी। उस रात उसने आशी से वादा लिया कि वो आयान को उसके बारे में कुछ नहीं बताएगी और आशी ने वादा कर लिया। हर गुज़रते दिन में नूर अल-फज्र की सेहत बुरी तरह मुतासिर होने लगी। वो अब बोलना भूल गई। वो अब घर फ़ोन नहीं करती थी। अस्पताल जाकर भी बस ऐसे ही गायब दिमागी से सब देखती रहती, जैसे वो डॉक्टर बनने नहीं आई। वो डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं है। उसे अब अपना ओवरऑल देख कर रोना आता था। स्टेथोस्कोप थामते हुए का हाथ कांपने लगते थे। किसी बीमारी का नाम भूलने लगा था। दवाई गलत लिखने लगी थी। इस हादसे ने नूर अल-फज्र की साइकी को बुरी तरह मुतासिर किया था। मरियम के घर जाना उसने तर्क कर दिया था। उसकी बदलती हालत को सब ने महसूस किया था। आशी बाकायदा एक दिन रोते हुए आयान से कह रही थी, प्लीज़ पता करवाओ बुसान में उसके साथ क्या हुआ है। हर गुज़रते दिन के साथ वो कमज़ोर होती जा रही है। मुझसे उसकी हालत नहीं देखी जा रही। उससे बात करो तो वो बात करती है, वरना खामोश रहती है। आशी, उसके पेरेंट्स को कॉल करो और अर्जेंट बुलाओ। कहो फजर ठीक नहीं है, उससे आकर मिले प्लीज़। मैं भी आता हूँ 1-2 दिन तक। 3 दिन बाद आयान उसके डॉम में मौजूद था। बाकी सब में से तो कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन आशी को मालूम था कि आज आयान ने आना है।
اسی لیے وہ یونیورسٹی نہیں گئی اور نور ویسے بھی دل کرے تو جاتی تھی ورنہ کمرے میں ہی بند رہتی تھی۔ عاشی ایان کو کامن روم میں بٹھا کر پردہ آگے کر کے نور کو اٹھانے گئی اور اسے ایان کے آنے کا بتایا۔ مجھے کسی سے نہیں ملنا، اسے واپس بھیج دو اور کہو دوبارہ یہاں مت آئے۔ وہ بات کیے بنا نہیں جائے گا۔ آج مجھے مریم کے ساتھ ہسپتال جانا ہے، اس کی اپائنٹمنٹ ہے۔ تم تو اپنے دکھ میں سب کو بھول جاتی ہو۔ وعدہ کرو ایان سے بات کرو گی ورنہ میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ میں جا رہی ہوں، جلدی سے اٹھ جاؤ۔ وہ کچن میں انتظار کر رہا ہے۔ نور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں کسی دن مریم سے ملنے جاؤں گی۔ وہ واقعی مریم کو بھول گئی تھی۔ اس کے چہرے پر اتنے دنوں بعد خوشی کی ہلکی سی رمق بھی کتنی بھلی لگ رہی تھی۔ وہ مریم کے لیے خوش تھی۔ اٹھ جاؤ اور اچھے سے بات کرنا، خدا حافظ۔ عاشی اس کے گال پیار سے کھینچتی چلی گئی اور وہ وہیں کمرے میں چکر لگانے لگی۔ وہ ایان سے نہیں ملنا چاہتی تھی لیکن اسے جانے کا کہنے کے لیے بھی اسے جا کر ملنا پڑنا تھا۔ وہ فریش ہونے کے بعد ہاسپٹل جانے کے لیے تیار ہو کر باہر آئی، اپنا اوور آل اور بیگ دروازے کے پاس موجود الماری پر رکھا اور کچن میں آئی تاکہ اسے دکھا سکے کہ پوری طرح سے اسے بھول چکی ہے اور اس سب کا نور الفجر پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا چائے کا کپ پکڑے باہر دیکھ رہا تھا اور ٹیبل پر ایک چائے کا کپ پڑا ہوا تھا جو یقیناً اس نے نور کے لیے بنایا تھا۔ اس کی بنائی چائے پر لعنت بھیجتی وہ آگے بڑھی اور فریج سے جوس کا کین نکال لیا۔ وہ چونک کر پلٹا اور اسے دیکھا جو کیبن سے گلاس نکال کر کاؤنٹر ٹاپ پر رکھ رہی تھی۔ تمہارے نام والے کیبن کے سامان سے چائے بنائی ہے، امید ہے تمہیں برا نہیں لگے گا۔ نور نے غصہ ضبط کر کے کین سے جوس گلاس میں انڈیلا اور کین ڈسٹ بین میں اچھال کر اس کی طرف مڑی۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ وہ سیدھا ہو کر کھڑا ہوا۔ ان دا بیسٹ آف ہیلتھ۔ وہ جیسے مذاق اڑا رہی تھی۔ دھوکہ دینے کے بعد صرف یہ پوچھنے کے لیے یہاں آئے ہو کہ تم مر گئی ہو یا زندہ ہو؟ وہ سختی سے پوچھ رہی تھی۔ ہر چیز کے لیے سوری فجر۔ اس نے آسان زبان میں معافی مانگتے ہوئے جیسے اقرار جرم کر لیا تھا۔ یہ کہنے کے لیے تمہیں یہاں آنے کی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں تمہیں سارا سچ بتانے آیا ہوں۔ وہ چائے کا خالی کپ سنک میں دھو کر الٹا کر کے رکھ چکا تھا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ نور الفجر ابھی تک تمہارا سارا سچ سننے کے انتظار میں زندہ ہے؟ فار گاڈ سیک فجر، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ تم اس سب کو اتنا سیریس لو کہ ہنسنا بھول جاؤ۔ پلیز جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ سیریسلی ایان سکندر، میں سب بھول جاؤں؟ تم نے اپنے مقصد کے لیے میرا استعمال کیا۔ تم چاہتے تو کسی سے بھی یہ کام کروا سکتے تھے لیکن تم نے نور الفجر کو دماغی مریض جو بنانا تھا، کسی اور کو کیسے یہ سب کہتے؟ اب خوش ہو جاؤ۔ نور الفجر نے تم پر بھروسہ کر کے قتل کر کے تمہارا کیریئر تو بنا لیا ہے لیکن اپنا کیریئر برباد کر چکی ہے۔ میں کیسے اب مریضوں کا علاج کروں گی ایان؟ مجھے ہر آپریشن تھیٹر کا وہ مریض وہ شخص نظر آتا ہے جسے میں نے قتل کر دیا ہے۔ میں اب کیسے نارمل ہو جاؤں؟ اس نے سلگتے لہجے میں کہا۔ ایان نے تعصب بھری سانس لے کر سر جھٹکا۔ وہ ہمارا سپاہی تھا فجر، اس نے سنجیدگی سے کہنا شروع کیا۔ اس نے بغاوت کر دی۔ اس نے ملک کے اہم راز صرف زیادہ ڈالرز کے لیے بیچنا چاہے۔ اگر غیر ملکی یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی ڈالرز کے لیے اپنی ماں تک کو بیچ دیتے ہیں تو غلط نہیں کہتے۔ وطن ماں جیسا ہوتا ہے، اس کو بیچنا، اس کو ذلیل کروانا ہمیں قبول نہیں ہے۔ وہ امریکہ کو ایک اہم راز بتانے والا تھا۔ وہ پاکستان سے چین بھاگا، پھر ویتنام گیا اور جب اسے معلوم ہوا کہ اس کا پیچھا کرتے پاکستانی جاسوس وہاں بھی پہنچ چکے ہیں تو وہ یہاں آ گیا۔ ساؤتھ کوریا میں امریکہ کی بہت سی آرمی بیسز ہیں اور اس نے جان کی سلامتی کے بدلے امریکی نیشنلٹی کا مطالبہ کرنا چاہا لیکن وہ زخمی تھا اور ریکور ہونے کے لیے یہاں علاج کروا رہا تھا۔ وہ یہاں سے امریکہ کے پروٹیکشن میں تھا۔ وہ یہاں سے امریکہ چلا جاتا تو سب ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا۔ مجھے یہاں اکیلے یہ سب کرنا تھا۔ وہ پھر بھی مجھے کسی قابل اعتماد انسان کی ضرورت پڑتی۔ میں مارک اور جنگ یانگ کو اس سب میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا، حتیٰ کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ قتل میں نے کیا ہے۔ کوئی تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا سوائے میرے ٹرسٹ میں۔ مجھے بھروسہ تھا کہ تم یہ کر لو گی اور تم نے کر لیا۔ وہ آرام سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نور سلگتی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی جیسے کچا چبا جائے گی۔ شہریار نے صحیح کہا تھا کہ اس کی مدد نہ کر کے وہ پچھتائے گی اور وہ پچھتا رہی تھی۔ کہہ دیا جو کہنا تھا؟ وہ سپاٹ لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ کیا کچھ دیر کے لیے بوسان والا ناخوشگوار واقعہ ہم بھول نہیں سکتے؟ چلے جاؤ ایان۔ فجر پلیز ایسے لا تعلقی کا اظہار تو مت کرو۔ ہم پہلے دنوں کی طرح رہ سکتے ہیں، کبھی کبھار کسی جگہ اکٹھے گھومنے جا سکتے ہیں۔ ایان نے پھر کوشش کی۔ اسے نور الفجر کا یہ رویہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ نور نے ایان کے لیے جو کیا وہ بھول جائے، پہلے کی طرح رہے، لیکن ایان نے اس سے ساری بات چھپا کر غلطی کی تھی اور اگر پہلے بتا دیتا تو نور الفجر یہ کام کبھی مت کرتی۔ نور نے ہاتھ میں پکڑا گلاس زمین پر دے مارا۔ ڈیم دوستی،
کف ہے مجھ پر آیان سکندر، جو ہمیشہ دوست بناتی ہے اور پھر ان کے ہاتھوں ذلیل ہوتی ہو، دھوکہ کھاتی ہو اور پھر پہلے جیسی ہو جاتی ہے۔ وہ چیخ کر کہہ رہی تھی، مجھے لگا تھا تم سب سے الگ ہو، لیکن تم نے بھی میرے ساتھ وہی کیا جو سب نے کیا۔ تم نے بھی مجھے دھوکہ دیا آیان۔ میں اللہ سے کیسے کہوں کہ وہ مجھے قتل کا گناہ معاف کر دے؟ میں تمہیں معاف کر دوں گی ہر غلطی کے لیے، بس اس شخص کو واپس پہلے جیسا کر دو۔ میں نے بہت دن دعا کی کہ یہ سب خواب ہو، میں نے ایسا کچھ نہ کیا ہو، سب پہلے جیسا ہو، لیکن کچھ بھی نہیں بدلا۔ حقیقت نہیں بدلتی آیان سکندر، تمہاری وجہ سے میں قاتل بن گئی ہوں۔ تم نے مجھے امریکی فوجیوں سے تو بچا لیا ہے، لیکن اللہ سے کون بچائے گا؟ میں اللہ سے کیا کہوں گی؟ صرف ایک دوست کے کہنے پر میں نے قتل کر دیا۔ میرا ضمیر مجھے روز ملامت کرتا ہے۔ سوتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ وہ آدمی زندہ ہے اور میرا گلا دبوچ رہا ہے جیسے اس دن اس نے دبوچا، لیکن جاگنے پر سب ٹھیک ہوتا ہے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں لال ہو رہی تھی، سانس بے ترتیب ہو گیا تھا۔ اس سے مزید کچھ نہیں کہا جا رہا تھا، لیکن ابھی اس کا دل بھرا نہیں تھا۔ آیان نے شوق سے اسے دیکھا۔ اس نے تمہارا گلا دبایا؟ اس کے لہجے میں بے چینی تھی۔ نہیں، وہ مجھے مار چکا تھا، لیکن کیا کروں، انسان ہوں، سروائیول کے لیے سیلف ڈیفینس کرنا پڑتا ہے۔ میں نے بھی اسی کا استعمال کیا، میں بچ گئی ہوں اور وہ مر گیا۔ آیان نے بے حد تکلیف سے اسے دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی اور آیان نے گردن جھکا دی۔ وہ اس کی وجہ سے موت کے منہ سے واپس آئی تھی، وہ اسے کیسے نارمل رہنے کا کہہ سکتا تھا؟ کوئی ایسا حل جس سے تمہیں وہ سب کچھ یاد نہ آئے، اور ابھی نہ صحیح، کبھی صحیح، لیکن تم نارمل ہو جاؤ۔ نور نے آنسوں سے تر آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر چند گہرے سانس لیے۔ ہاں، بڑا آسان حل ہے آیان سکندر۔ اس نے پردہ سائڈ پر ہٹایا اور لکڑی کا خالی کوریڈور نظر آیا۔ وہ تیزی سے بڑھتی دروازے والی طرف غائب ہوئی۔ آیان وہی کھڑا رہا اور اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ اداسی سے ہنسا۔ دروازہ کھول کر وہ اپنے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہیں نہیں جانتی اور تم مجھے نہیں جانتے۔ اینی ینگ، بائے۔ اس نے سنجیدگی سے باہر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا اور رخ موڑ لیا۔ آیان وہی کھڑا رہا۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہو رہا فجر، بات چیت سے معاملہ حل ہو جائے گا، اور یہ کوئی مسئلہ فلسطین نہیں۔ آئی سویئر، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، وہ اب بھی قدرے پرسکون انداز میں کہہ رہا تھا، ورنہ نور الفجر اس کی عزت خاک میں ملا رہی تھی۔ آ جاؤ آیان، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا، دروازہ کھلا ہے، جلدی کرو۔ اب اس طرح کے گھٹیا کاموں کے لیے کوئی نئی دوست تلاش کرو۔ سد سپاٹ انداز میں کہتی وہ نور الفجر نہیں تھی، ایسی زبان تو نور الفجر استعمال ہی نہیں کرتی تھی۔ وہ نور الفجر نہیں تھی، وہ اس سے نظر نہیں ملا رہی تھی۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے لب کچلنے لگی، اس کا تنفس ابھی بھی تیز چل رہا تھا۔ اسی لمحے آیان سکندر پر یہ راز کھلا کہ وہ نور الفجر کو کھو چکا ہے۔ نور الفجر اب پہلے والی نور الفجر نہیں رہی۔ دل اتنا بوجھل ہو رہا تھا کہ زور زور سے رونے کو چاہ رہا تھا، لیکن وہ تو مرد تھا، کیسے سرے عام رو سکتا تھا؟ اسے تنہائی کی ضرورت تھی، کیونکہ وہ مرد کبھی نہیں روتے والے فارمولے پر عمل کرتے تھک چکا تھا۔ وہ رونا چاہتا تھا، بے تحاشا رونا چاہتا تھا۔ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے خود کو پرسکون رکھا اور اس طرف آنے لگا۔ اس کے قریب پہنچ کر وہ رکا۔ ڈونٹ گیٹ می رانگ فجر، اس نے آہستہ سے کہا۔ نور نے بائیں ہاتھ سے پھر اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ یقیناً یہ گھر آئے مہمان کی بے عزتی کرنے کے مترادف تھا، لیکن نہ آنے والا مہمان تھا اور نہ نکالنے والا میزبانی کا خواہاں تھا۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر چلا گیا اور نور الفجر کی آنکھیں چھلک پڑی۔ آگے بڑھ کر جلدی سے دروازہ بند کیا اور اسے ٹیک لگا کر منہ پر ہاتھ رکھے رونے لگی۔ ایک بھنور میں رہا وہ بھی صدا، ریزہ ریزہ بکھر گئی میں بھی۔ لفٹ میں کھڑے ہو کر گراؤنڈ فلور کا بٹن پریس کرتے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے صحرا کی ریت کو اوڑھا، خاک میں خاک ہو گئی میں بھی۔ وہ زمین پر بیٹھتی روتی گئی کہ اچانک اس کا تنفس بگڑنے لگا۔ اس نے بے چینی سے اپنا سینہ مسلا۔ میرے دل کو بھی وہ ناراض آیا، اس کے دل سے اتر گئی میں بھی۔ مین دروازے سے باہر نکلتے ہوئے اس کا چہرہ سپاٹ ہو گیا تھا، جس سے وہ ایک فیلنگ لیس ڈھیٹ انسان ہو۔ اس نے خود کو بدل لیا آخر، اور پہلے سی کب رہی میں بھی۔ کار کا دروازہ کھولنے کے بعد وہ اس میں بیٹھا۔ پلیز اللہ، آپ کی مرتبہ نہیں، اس نے محض اتنا کہا۔ اس کے دل میں کوئی رنجش تھی، کچھ خفا اس سے ہو گئی میں بھی۔ اس نے گہرا سانس لے کر پاس پڑا بیگ اور اوور آل اٹھایا۔ وہ کسی چیز کو سر پر سوار نہیں ہونے دے گی۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ اس نے بھی ہجر کی تپش کو جھیلا، برہا کی آگ میں جلی میں بھی۔ وہ اسٹیئرنگ پر سر رکھے رو دیا۔ وہ کچھ دیر کے لیے آنسوؤں کے ذریعے اپنا غم ہلکا کرنا چاہتا تھا۔ نظام اس کے بھی سب ٹوٹ گئے اور نہ باقی رہی میں بھی۔
لفٹ کے دروازے سے قدم اندر رکھا اور وہ لڑکھڑا گئی۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ لفٹ میں 2 لڑکیاں موجود تھیں اور وہ نور کو جانتی تھی۔ ڈاکٹر نور، آپ ٹھیک ہیں؟ گھومتے ہوئے سر کو سنبھال کر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ نیچے پہنچنے تک اس کا سانس بند ہونے لگا اور لفٹ کھلتے ہی وہ باہر نکل کر کھانسنے لگی اور توازن برقرار نہ رکھ کر گر پڑی۔ وہ لڑکیاں اس کی مدد کو آئی اور اسے اٹھنے میں مدد دینے لگی، لیکن نور الفجر پھر سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ عاشی ہاسپٹل کوریڈور سے بھاگتی ہوئی اس تک آ رہی تھی۔ وہ بھی بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ کیا ہوا ہے نور کو؟ تم نے کچھ کہا ہے اسے؟ وہ جلدی سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، ہم نے بس نارمل بات کی تھی، اسے پینک اٹیک ہوا ہے۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کیا؟ نہیں، 2-3 مرتبہ پہلے بھی ہو چکا ہے، عاشی نے اسے بتایا۔ واٹ؟ تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ تکلیف سے صرف اتنا ہی بول سکا۔ میں نور سے وعدہ کر چکی ہوں کہ اس کی حالت کے بارے میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتاؤں گی۔ سوری۔ وہ پریشانی سے بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ پہلی مرتبہ کب ہوا؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ جس رات وہ بوسان سے واپس آئی تھی۔ اس لمحے آیان کو لگا اس نے نور الفجر کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے، وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکے گی۔ اس کے پیرنٹس کب آئیں گے؟ وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ عائشہ پر غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ آج اسلام آباد سے قطر پہنچیں گے، شاید کل صبح تک یہاں پہنچ جائیں گے۔ میں ہوٹل وغیرہ بک کروا دیتا ہوں۔ نہیں، ایئرپورٹ سے پک بھی کر لوں گا، انہیں ایئرپورٹ سے پک بھی کر لوں گا۔ تم نور کا خیال رکھنا، کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو ماں کو بتانا۔ جنگنگ بھی کچھ دیر تک یہاں پہنچ جائے گا۔ نور کے گھر سے کتنے لوگ آ رہے ہیں؟ اس کے والدین اور ایک چھوٹا بھائی ہے۔ 2 کمرے بہتر رہیں گے۔ وہ سارا حساب کتاب کر رہا تھا۔ تم کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ اب وہ تم سے نفرت کرتی ہے۔ وہ زخمی سا ہنسا۔ پہلے کون سا محبت کرتی تھی؟ وہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور عاشی تعصب سے اسے جاتے دیکھتی رہی اور پھر نور کے کمرے کی جانب بڑھی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو سلمیٰ بیگم اس کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی۔ یا اللہ، اب مجھے الویژن میں بھی امی دکھائی دے رہی ہے۔ وہ تعصب سے سر جھٹکتی اٹھ بیٹھی۔ دوسری جانب اقبال عالم تھے۔ ہیں اب بابا بھی؟ وہ ہنس کر کہہ رہی تھی۔ وہ دونوں اسے دیکھ کر مسکرا دیے۔ یہ خواب تو نہیں لگتا، بابا آپ سچی ادھر ہے؟ وہ اقبال عالم کو دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ میری بیٹی بلائے اور میں نہ آؤں، ایسا ممکن ہے بھلا؟ وہ شفقت سے کہہ رہے تھے۔ بابا آپ سچ میں میرے پاس ہے نا؟ وہ آئی ہوئی اتار کر بیڈ سے اتری اور اقبال عالم کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ یہ آج کل اس کا فیوریٹ کام تھا اور باپ کے سینے کی گرماہٹ دنیا میں کہیں نہیں ملتی، اور اتنے مہینوں بعد اس نے اپنے والدین کو واپس دیکھا تھا۔ نور یہ کیا حالت بنا لی ہے؟ وہ خفگی سے کہہ رہے تھے۔ وہ چوکی اور آنسو صاف کرتے ہوئے وہ ان سے الگ ہوئی۔ اکیلی ہی آ جاتے، عمر کی امی کو کیوں تکلیف دی؟ وہ اپنی ماں کی طرف جاتے ہوئے شرارت سے بولی۔ امی سے ملتے ہوئے وہ نہیں روئی، لیکن سلمیٰ بیگم رو دی۔ ارے امی، رو تو ایسے رہی ہے جیسے مجھے رخصت کر رہی ہو۔ وہ انہیں چھیڑنے سے باز نہیں آئی۔ آپ لوگ کب آئے اور کوئی ہوٹل وغیرہ بک کیا ہے؟ چلے میں آپ کے رہنے کا انتظام کرتی ہوں اور پھر آپ کو کوریا گھماتی ہوں۔ وہ سارے غم بھول چکی تھی۔ اس وقت اتنی ایکسائٹڈ ہو رہی تھی کہ اپنے بخار تک کو بھول گئی۔ ابھی وہ اپنی امی کو ساتھ لیے باہر کی جانب ہی جا رہی تھی کہ دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا۔ نور تمہارے شوق کے اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی۔ کتنے ہی لمحے غور سے آنے والے کو دیکھتی رہی۔ کچھ پہچان پائی تھی۔ یہ کون ہے؟ اس نے اقبال عالم کی جانب دیکھ کر شریر سے انداز میں پوچھا۔ جناب کو عمر عالم کہتے ہیں محترمہ۔ وہ کلین شیو اور چھوٹے بالوں والا ٹوکسیڈو پہنے جینٹل مین لگ رہا تھا، یعنی کہ ایلیجبل بیچلر۔ وہ چلتی ہوئی اس تک گئی اور گھوم کر اچھی طرح اس کا جائزہ لیا۔ اس کے کہنے پر عمر گڑبڑایا۔ تمہیں معلوم ہے پارٹنر، اس وقت تم انہی لوگوں کے ملک میں موجود ہو جن کے چہرے تمہیں استری شدہ لگتے ہیں۔ وہ اس کے گلے مل رہی تھی۔ تو کیا ہوا؟ کم از کم تمہاری طرح خود غرض تو نہیں ہوں۔ امی ابو کو اکیلا کیسے بھیج دیتا؟ عمر بھی نام کا ایک تھا۔ انہی باتوں میں نور الفجر اپنی صحت کا موضوع ہٹانے میں کامیاب رہی تھی۔ اس نے کہا وہ بالکل ٹھیک ہے، سو اسے ان لوگوں کے ساتھ ہوٹل جانا ہے۔ وہ چاروں باہر آئے تو عاشی اور آیان بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر دونوں اٹھ کر ان تک آئے۔ ابھی تم ڈسچارج نہیں ہوئی؟ وہ دونوں ساتھ میں چلائے۔ نور نے غصیلی نگاہ دونوں پر ڈالی کہ اپنے منہ بند رکھیں۔ میں ٹھیک ہوں، تم لوگوں کا شکریہ۔ ابھی مجھے اپنی فیملی کے لیے رہنے کا بندوبست کرنا ہے، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اور ہاں عاشی، ہاسپٹل کا جتنا خرچہ، بکواس بند کرو، اور ہم نے سارا انتظام کر لیا ہے۔ اپنے دوستوں کو اپنے والدین سے نہیں ملواؤ گی؟ عاشی نے قریب آ کر اس کے بازو پر زور ڈالتے ہوئے پوچھا۔ مل وہ چکے تھے، لیکن نور الفجر تعارف کرواتی تو امپریشن اچھا جاتا۔
اوہ ہاں سوری بابا، یہ آشی ہے میری فرینڈ۔ آشی نے دباؤ مزید بڑھایا، اور یہ آیان ہے، آپ پہلے مل تو چکے ہیں اسلام آباد ایئرپورٹ پر۔ اس نے یاد دلایا اور آشی کا ہاتھ اپنی بازو سے ہٹایا۔ تم نے کون سا ہوٹل بک کروایا ہے؟ وہ آشی سے پوچھ رہی تھی۔ اگر تم نے جانے کا سوچ ہی لیا ہے تو میں ڈراپ کر دیتا ہوں، ہوٹل میرے راستے میں ہی پڑتا ہے۔ آیان نے نور کو دیکھتے ہوئے گفتگو میں مداخلت کی۔ نہیں، ہم چلے جائیں گے، شکریہ۔ اب وہ آیان کا کوئی احسان نہیں لینا چاہتی تھی۔ انکل میرے پاس کار موجود ہے، مجھے آپ کو ہوٹل تک چھوڑنے میں خوشی ہوگی، وہ اقبال عالم سے کہہ رہا تھا۔ زحمت کے لیے معذرت چاہتے ہیں بیٹا، اگر نور کو معلوم ہوتا تو تمہاری جگہ وہ سارا انتظام کر لیتی۔ وہ شرمندہ لگ رہے تھے کیونکہ انہیں ایئرپورٹ سے پک کرنے بھی آیان آیا تھا، پھر ہوٹل میں ان لوگوں کا سامان رکھوانے کے بعد انہیں ہسپتال بھی وہی لے کر آیا تھا۔ اس وقت نور کی وجہ سے ٹینشن تھی، اس لیے اسے شکریہ یا معذرت نہیں کر سکتے تھے، اور وہ اب بھی وہیں تھا۔ آپ میرے ڈیڈ کی جگہ ہے، معذرت کر کے شرمندہ مت کریں، میں کاؤنٹر پر حساب وغیرہ دیکھ لیتا ہوں، تب تک آپ لوگ پارکنگ میں پہنچیں۔ عمر میرے ساتھ آؤ، وہ سادگی سے کہتا وہاں سے واپس مڑ گیا، اور وہ وہیں سے کھڑی سلگتی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ عمر بھی آیان کے ساتھ چلا گیا۔ تم بھی ساتھ چلو، اب وہ آشی سے کہہ رہی تھی۔ اگر کار میں میری جگہ ہوتی تو میں تمہاری فیملی کے ساتھ وقت گزارنے ضرور چلتی، لیکن بدقسمتی سے میری جگہ نہیں بنے گی، اور ہاں، کل میں حاجنگ لوگوں کے ساتھ آ جاؤں گی اگر انکل آنٹی کو مسئلہ نہ ہو۔ نہیں جی، میرے معصوم سے اماں ابا کو کیا مسئلہ ہوگا، آ جانا تم لوگ۔ ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں۔ ویسے آیان نے عمر کو کافی حد تک یہاں کا نظام سمجھا دیا ہے، پھر بھی کسی چیز کی ضرورت ہو آپ لوگ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہم ایک کال کی دوری پر ہیں، اور نور کا خیال رکھیے گا۔ اب وہ نور کے والدین سے اجازت چاہ رہی تھی۔ آشی بھی چلی گئی اور وہ بھی اپنے والدین کو لیے پارکنگ میں آ گئی۔ کتنے اچھے بچے ہیں، آج کل کون کسی کو پوچھتا ہے، ہمارا کتنا خیال کر رہے ہیں، سلمیٰ بیگم تبصرہ کر رہی تھی۔ نور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ ہی دیر میں آیان اور عمر بھی آ گئے، اور وہ اپنے والدین کے ساتھ پیچھے بیٹھی۔ عمر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ نور نے تب بھی کوئی تاثر نہیں دیا، وہ اقبال عالم کے کندھے پر سر رکھے عمر کو تنگ کرنے لگی۔ آیان تو جیسے اس کے لیے وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ عمر، وہ سامنے پوسٹر دیکھو، بتاؤ سب سے پیاری کون ہے؟ ایک شاپنگ مال کے باہر بڑا سا بلیک پنک کا پوسٹر لگا ہوا تھا، اور وہ عمر کو اس طرف دیکھنے کا کہہ رہی تھی۔ بابا اسے کہے خاموش رہے، میں اس کی بیماری کا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ۔ عمر تو آیان کے سامنے شرمندہ ہو گیا تھا۔ ورنہ کیا؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ ورنہ میں ماما کو لے کر واپس چلا جاؤں گا۔ نور کا کہا بے ساختہ تھا۔ آیان بھی ہنسا، کیونکہ کچھ ایسے ہی وہ بھی مناہر اور ایمان سے لڑتا تھا کہ حدیقہ بیگم صرف اس کی ماں ہے۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کھانے میں کیا لوگے؟ ادھر سارا سی فوڈ، مثلاً آکٹوپس، کیکڑے، جھینگے، شیل فش، کچھ کچی مچھلی، سیپ، ابالون تو نہ سب کھانے کو ملتا ہے۔ تمہارے لیے کیا مینو رکھواؤں؟ آیان کو بے وقت کھانسی لگی اور اس نے اپنی سائیڈ ونڈو کھول دی۔ کوئی بعید نہیں تھی وہ سمندری مخلوقات کے نام پر ہی کہہ کر دیتا۔ بیٹا تم ٹھیک ہو؟ سلمیٰ بیگم نے فکر مندی سے پوچھا۔ نور بھی چونکی، اسے یاد آیا کہ آیان کو سی فوڈ پسند نہیں ہے۔ جی آنٹی، آئی ایم اوکے، آپ فکر مت کریں، سیول میں حلال کھانا آسانی سے مل جاتا ہے۔ اگر صرف پاکستانی اور انڈین کھانا چاہیے تو بھی بہت سے ریسٹورنٹ موجود ہیں، میں عمر کو سب کی تفصیلات سمجھا دوں گا، اور نور الفجر کو بھی ایسی جگہوں کا پتہ ہے، وہ کسی ٹور گائیڈ کی طرح سمجھا رہا تھا۔ لیکن اس کے بعد نور خاموش ہو گئی۔ وہ کیوں اس کے والدین کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہے؟ وہ دماغ پر زور نہیں ڈال پا رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر دی۔ آنکھوں کے سامنے پھر کوئی منظر لہرایا، اس کا گلا دبایا جا رہا تھا، وہ ہاتھ پیر ہلا رہی تھی۔ آئی وی ڈرپ اسٹینڈ گرا اور اس کی آنکھ کھل گئی، وہ گہرے سانس لینے لگی۔ وہ ڈوم میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی اور بیل مسلسل بج رہی تھی، پھر اس کا فون بھی رنگ ہوا۔ اوہ، دروازے پر مریم آ گئی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تاکہ دروازہ کھول سکے، وہ کچن میں بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ اللہ حافظ۔